السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر کی ڈائری سے ایک سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے زور دعا اور جس کے لکھاری ہیں عبدالقیوم شاد۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ قصبے کے باہر میلہ لگا ہوا تھا اور صبح سے شام تک مختلف کھیل تماشے ہوتے رہتے تھے۔ میلے کے دوسرے دن شام کے وقت ایک کونے میں کتوں کی لڑائی ہو رہی تھی اور مخالف پارٹیاں اپنے اپنے کتوں کو خلا شیری دے رہی تھیں۔ کتے لڑتے ہوئے جس حصے کی طرف بڑھتے اس طرف کے لوگ اچھلتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے۔ چنانچہ کتوں سے زیادہ انسانوں کا شور فضا میں گونج رہا تھا۔ مجمع میں سے ایک لمبا تڑنگا جوان اچانک زمین پر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈا ہو گیا۔ کتوں کی لڑائی روک دی گئی اور ہجوم گرنے والے نوجوان کے گرد جمع ہو گیا۔ میلے میں ڈیوٹی دینے والے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی سائیکل پر تھانے پہنچا اور اس سانحے کی اطلاع دی۔ میرے استفسار پر سپاہی نے بتایا کہ مرنے والا نوجوان رانا فرمان علی کا بیٹا رانا شمشیر خان تھا۔ رانا فرمان علی اس علاقے کے بہت ہی بااثر جاگیردار رانا منصب علی کا چھوٹا بھائی تھا۔ رانا منصب علی صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی رہ چکا تھا اور نہایت جابر قسم کا جاگیردار تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس علاقے میں اس کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ میں نے چند آدمی ساتھ لیے اور فوراً موقع پر پہنچ گیا۔ شمشیر خان کی لاش چارپائی پر رکھ کر چادر سے ڈھک دی گئی تھی۔ ڈھول باجے اور کھیل تماشے بند کر دیے گئے تھے اور اکثر تماشائی واپس جانا شروع ہو گئے تھے کیونکہ رانا منصب علی کے بھتیجے کی موت کے بعد میلہ جاری رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے لاش کا معائنہ کیا۔ جسم پر زخم کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ میں حیران ہوا کہ ایسا گبرو جوان یکایک کیسے مر گیا۔ شاید اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی تھی۔ میں اس کے اوپر چادر ڈالنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میری نظر اس کی گردن کی رگوں پر پڑی جو نیلی ہو رہی تھیں۔ میں نے دوبارہ باریکی سے اس کے جسم کا معائنہ کیا، تبھی مجھے اس کی بائیں پنڈلی پر دو باریک سے نشان دکھائی دیے۔ وہاں خون کے دو ننھے ننھے قطرے جمے ہوئے تھے۔ وہ کسی زہریلے جانور کے ڈنک کے نشان لگتے تھے۔ میں نے لاش کو ڈھک دیا اور آس پاس کھڑے لوگوں سے اس سانحے کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ جس وقت یہ سانحہ پیش آیا اس وقت جو دو کتے لڑ رہے تھے ان میں سے ایک کتا شمشیر خان کا تھا اور وہ اپنے مد مقابل پر حاوی ہو رہا تھا۔ کتوں کی ہار جیت پر شرطیں لگی ہوئی تھیں لیکن شمشیر خان کی اچانک موت کے باعث لڑائی درمیان میں رکوا دی گئی تھی، یعنی جیت ہار کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، سب سے پہلے کس نے شمشیر خان کو گرتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے دیکھا تھا جی، 3 آوازیں بیک وقت سنائی تھیں۔ میں نے تینوں کا جائزہ لیا اور ایک شخص سے جو زیادہ معقول نظر آتا تھا نام پوچھا۔ میرا نام شبیر حسین ہے جی، اس نے جواب دیا اور واقعہ بتانا شروع کر دیا۔ لڑائی بڑے زوروں پر ہو رہی تھی اور رانا صاحب کا شیرا کھوکھروں کے بلی بلڈوگ کو بری طرح لتاڑ رہا تھا۔ ہم لوگ اپنے شیرے کو بڑے زوروں سے ہلا شیری دے رہے تھے۔ رانا صاحب میرے کھپے پاس سے کھڑے تھے اور آگے بڑھ بڑھ کر شیرے کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے میرا موڑا پکڑنے کی کوشش کی اور بس مٹی کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ میں نے پوچھا، تم نے شمشیر خان کے منہ سے کوئی چیخ وغیرہ کی آواز بھی سنی تھی؟ اس وقت تو ہر شخص ہی چیخ رہا تھا، ایک آواز کا کیا پتہ چلتا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں شمشیر خان گرا تھا۔ وہ نرم زمین تھی اور آس پاس جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ وہاں کسی سانپ یا زہریلے کیڑے کی موجودگی غیر متوقع نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد رانا فرمان علی اپنے بڑے بھائی رانا منصب علی کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ دونوں بھائی شدید غصے اور غم کی حالت میں تھے۔ فرمان علی بیٹے کی لاش سے لپٹ کر رونا شروع ہو گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ شمشیر خان اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ منصب علی اپنے بیٹوں اور نوکروں چاکروں پر برسنے لگا۔ وہ خاصا لئیم شئیم اور باروب شخص تھا۔
نوکروں چاکروں کو لتاڑنے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ ملک صاحب، یہ کیا اندھیر نگری ہے؟ اوے آپ کس کام کے تھانے دار ہو؟ آپ کے ہوتے ہوئے رانا منصب علی کا بھتیجا کیسے مر گیا؟ کس بات کی تھانے داری کرتے ہیں آپ؟ رانا صاحب، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے کہا۔ اور یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، کوئی بڈھا ٹھڈا اچانک مر جاتا تو دوسری بات تھی، یہ شیر جیسا جوان کیسے مر گیا؟ اس کا لہجہ ہتک آمیز تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، رانا صاحب، جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت میں تھانے میں تھا، لیکن جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میں اسے چارپائی کے قریب لے گیا اور مقتول کی پنڈلی پر موجود ڈنک سے مشابہ نشان دکھائے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کسی کیڑے نے کاٹا ہے۔ وہ جھک کر غور سے چھوٹے چھوٹے 2 نشانات کو کھولنے لگا۔ اور یہ بھی دیکھیں، میں نے گردن کی نیلی ہوتی ہوئی رگوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نیلی رگیں ظاہر کرتی ہیں کہ جسم میں تیز اثر کرنے والا زہر داخل ہوا ہے۔ فرمان علی بھی آنسو پونچھ کر بیٹے کی گردن کو کھولنے لگا۔ منصب علی کے 2 بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ بڑے کا نام رانا مختار علی اور چھوٹے کا نام رانا اکرم علی تھا۔ مختار علی نے کہا، ابا جی، یہ کسی اڑنے والے سانپ کا کام معلوم ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ شمشیر بھائی کا پیر کسی ایسی جھاڑی میں پڑ گیا تھا جس میں سانپ چھپا ہوا تھا۔ رانا منصب پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اور یہ تو اس ملنگ کی بات پوری ہو گئی۔ بھائی جی، میں تو مارا گیا، فرمان علی نے روتے ہوئے کہا۔ شمشیر میرا کلم کلا پتر تھا۔ ہائے او ربا، سانپ نے کسی اور کو کیوں نہیں کاٹا؟ اسے میرا ہی پتر نظر آیا تھا۔ میں نے منصب علی سے پوچھا، رانا صاحب، کیس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ درج کریں یا رہنے دیں؟ سانپ کے خلاف پرچہ کاٹیں گے آپ۔ یہ تو صرف اندازہ ہے، ابھی آپ نے کسی ملنگ کی بات کی ہے، اگر آپ تفصیل بتائیں تو کچھ پوچھ گچھ کی جائے۔ ملنگ کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، آپ شام کو حویلی آ جائیں، میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا۔ منصب علی نے ادھر ادھر دیکھا۔ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ اوئے، کسی کو سانپ نظر بھی آیا ہے یا نہیں؟ تماشائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک جوان نے کہا، سرکار، اگر سانپ نظر آتا تو بچ کر کہاں جاتا؟ اکرم علی نے کہا، یہ کسی زہریلی مکھی کا ڈنک معلوم ہوتا ہے۔ یہ افریقہ کا جنگل نہیں ہے، یہاں زہریلی مکھیاں کہاں سے آ گئیں؟ میں نے کہا، اصل بات پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ کیا بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ منصب علی نے کہا، کیا اب ہم اپنے بھتیجے کی لاش کی بے حرمتی کروائیں گے؟ اگر قتل کی رپورٹ درج ہوگی تو پوسٹ مارٹم بھی کروانا پڑے گا۔ آپ شام کو حویلی میں آ جائیں، جب تک ہم کچھ سوچتے ہیں، اور فی الحال رپورٹ نہ لکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد لاش اٹھوا دی گئی اور میلہ ویران ہو گیا۔ شام کو منصب علی کی حویلی میں مجھے جو واقعہ معلوم ہوا وہ خاصا عجیب اور دلچسپ تھا۔ کچھ اور لوگوں نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی، بلکہ اس میں کچھ اضافہ بھی کیا۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک ملنگ حویلی کے سامنے آیا اور بانسری بجانے لگا۔ اس کے ساتھ ایک 12-13 سال کی لڑکی بھی تھی۔ لڑکی نے عمدہ کپڑے کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ریشم جیسے سیاہ بال کھلے ہوئے اور کندھوں کے دونوں طرف لہرا رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں پیروں میں گھنگرو باندھ رکھے تھے۔ ملنگ نے ریشمی چوکا پہن رکھا تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بال کندھوں تک لمبے تھے، گلے میں موتیوں کی مالائیں اور کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ ملنگ بانسری بجاتا تھا اور لڑکی رقص کرتی تھی اور گانا بھی گاتی تھی۔ اکرم علی دونوں کو اندر لے گیا اور لڑکی کا رقص دیکھنے لگا۔ حویلی کے دیگر مکین بھی رقص و موسیقی کا مظاہرات دیکھنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ملنگ نے بانسری بجانا بند کر دی اور ایک نعرہ مستانہ لگایا۔ حویلی کے مکینوں نے اسے خیرات دینا چاہی۔ کسی نے روپیہ، کسی نے 8 آنے اور کسی نے 2 روپے ملنگ کی طرف بڑھائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فقیر 1 پیسے کا سوال کیا کرتے تھے اور مزدور 8 آنے دہاڑی لیتا تھا۔ لیکن ملنگ نے وہ خیرات پرے پھینک دی، بولا، ہم منگتے نہیں، اللہ والے ہیں۔ بڑے رانا صاحب کو بلاؤ،
ہمیں سونے رب کی طرف سے اس حویلی کے بارے میں بشارت ہوئی ہے۔ ملنگ بابا، رانا صاحب بھائی نہیں آ سکتے، وہ مصروف ہیں، منصب علی کی بیوی شوکت بانو نے کہا۔ خیرات نہیں چاہیے تو اپنا راستہ ناپو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا۔ منصب علی اس وقت حویلی کی اوپر والی منزل پر تھا اور کھڑکی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ بی بی، اللہ بڑا بادشاہ ہے، ملنگ نے انگلی سے اوپر اشارہ کیا۔ وہ جس کو چاہتا ہے نیچے کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اوپر لے جاتا ہے۔ منصب علی بالکونی میں آیا اور 5 روپے کا ایک نوٹ نیچے پھینکا، بولا، ملنگ بابا، زیادہ باتیں نہیں بنا، جو مل گیا اس پر خدا کا شکر ادا کر۔ 5 روپے کا نوٹ لہراتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ ملنگ بالکونی کے نیچے پہنچا اور دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے نوٹ کی طرف پھونک ماری۔ 5 روپے کا نیا نوٹ سب کی نظروں سے غائب ہو گیا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ جو اونچا ہو جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو سونا رب نیچے پھینکتا ہے، اور جو نیچے آتا ہے اس کو اونچے رب مرتبہ دیتا ہے۔ ہم لینے نہیں آئے، کچھ دینے آئے ہیں، نیچے آ جا، نہیں تو ملنگ چلا جائے گا۔ ملنگ کی بے نیازی دیکھ کر رانا منصب علی نیچے آ گیا۔ ملنگ نے تھوڑا سا رقص کیا، پھر بولا، حق اللہ، تیری شان نرالی، واہ مولا، کہاں کی پتی کہاں کی ڈالی۔ 100 روپے رکھ دے ملنگ کے ہاتھ پر۔ مولا نے اپنی ملنگ کو تیری بیٹی شکیلہ کی رشتے کی بشارت دی ہے، رکھ دے 100 روپے کا نوٹ ملنگ کے ہاتھ پر۔ 100 روپے کی بات ایسے ہی تھی جیسے آج کل کوئی ملنگ 10,000 روپے کا سوال کر دے، لیکن حویلی والوں کو جس بات پر زیادہ تعجب ہوا وہ یہ تھا کہ ملنگ کو شکیلہ کا نام کیسے معلوم ہوا۔ شکیلہ منصب علی کی اکلوتی بیٹی اور شمشیر خان کی منگیتر تھی۔ اس زمانے میں گھر کی عورتوں کے ناموں کا باہر ذکر معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے اجنبی ملنگ کو جاگیردار کی بیٹی کا نام معلوم ہونا حیرت کی بات تھی۔ اوئے ملنگا، دوبارہ گھر کی کسی عورت کا نام نہ لینا، جاگیردار نے کہا، ہماری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے۔ واہ، سبحان تیری قدرت، معمولی جاگیردار اللہ سے ٹکر لیتا ہے۔ منصب علی، تیری بیٹی کا نام اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے شکیلہ کا رشتہ کہیں اور جوڑا ہے، اللہ سے لڑائی مت کر۔ شمشیر خان تیرا داماد نہیں بنے گا، حق اللہ، حق حق حق۔ ملنگ دوبارہ رقص کرنے لگا اور حویلی والے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ملنگ کو شکیلہ کے منگیتر کا نام بھی معلوم تھا۔ رانا منصب علی بااثر اور جابر شخص تھا، بستی کے لوگ اس سے پناہ مانگتے تھے، لیکن وہ بے سر و سامان ملنگ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ جاگیردار اپنے سارے اثر و رسوخ کے باوجود اس ملنگ سے متاثر ہو گیا۔ اس نے 100 روپے کا نوٹ نکال کر ملنگ کی طرف بڑھایا۔ سخی سے شوم بھلا جو ترنت دے جواب، ملنگ نے کہا، اب واپس رکھ لے اس پتے کو، ہم اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، ہم تو تیرے لیے خوشی کی خبر لائے تھے۔ جاگیردار نے لڑکی کا نوٹ تھما دیا اور بولا، اب یہ نوٹ تمہارا ہو چکا ہے، ہم خوشی کی خبر سننا چاہتے ہیں۔ ملنگ نے لڑکی کے ہاتھ سے نوٹ لے کر مٹھی میں دبایا اور مٹھی کے اوپر بانسری گھمائی، پھر اس نے مٹھی کو ہوا میں بلند کر کے کھول دیا۔ نوٹ غائب ہو چکا تھا۔ جاگیردار، تیری حویلی میں دور پار کے ننگر سے مہمان آنے والے ہیں، وہ تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئیں گے، انکار نہ کرنا۔ ملنگا، تجھے بتایا تو ہے کہ لڑکی کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں جاگیردار، انکار کرے گا تو اوپر والا منگنی توڑ دے گا، حق اللہ، حق حق حق۔ اوئے، یہ کیسی خوشی کی خبر ہے، منصب علی نے کہا۔ ملنگ نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور یہ گانا گاتا ہوا گیٹ کی طرف چل پڑا۔ جگ والا میلہ یارو، تھوڑی دیر دا، ہمیں دیاں راتاں لنگی پتہ نہیں سویر دا، کوئی ایتھے آؤندا تے کوئی ایتھے جاؤندا، جیڑا ایتھے جاؤندا او مڑ کے نہیں آؤندا، مڑ کے نہیں آؤندا۔ اس کی آواز میں سوز تھا
لڑکی نے بھی ملنگ کی آواز میں آواز ملا کر گانا شروع کر دیا اور دونوں گاتے ہوئے گیٹ سے نکل گئے۔ رانا منصب علی پر ملنگ کی باتوں کا معمولی سا اثر ہوا تھا، خاص طور پر ملنگ کی یہ بات کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ پڑھایا کسی ملنگ دت تخم، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ بیٹی میری ہے، رشتہ میں طے کروں گا، لو کر لو گل۔ بندے زمین پر ہیں اور جوڑے آسمانوں پر بن رہے ہیں۔ دوسرے تیسرے دن ساری بات بھولی بسری ہو گئی۔ اس واقعے کے ٹھیک 11ویں روز 2 فیشنیبل عورتیں ٹانگے پر منصب علی کی حویلی میں پارد ہوئیں۔ ان کے ساتھ ایک 10-11 سالہ لڑکا بھی تھا۔ دونوں عورتوں نے قیمتی جوڑے پہن رکھے تھے اور کسی صاحب حیثیت خاندان کی افراد معلوم ہوتی تھیں۔ لڑکے نے سیاہ بوٹ، سفید موزے، نیلی نیکر اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ ایک عورت کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی اور دوسری 30 سال سے زائد عمر کی معلوم ہوتی تھی۔ منصب علی کی بیوی شوکت بانو نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا اور ان کی آمد کا مدعا دریافت کیا۔ بڑی عمر کی عورت نے اپنا نام فاطمہ بی بی اور دوسری کا نام صالحہ بیگم بتایا۔ نیز یہ بھی بتایا کہ صالحہ بیگم اس کی بہو تھی۔ پتہ نہیں آپ میری بات پر یقین کرتی ہیں یا نہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں ایک خواب کی بنا پر یہاں آئی ہوں۔ فاطمہ بی بی نے کہا، میں نے خواب میں 2 دفعہ یہ حویلی دیکھی اور ساتھ ہی یہ اشارہ ہوا کہ سرفراز رانا منصب علی کا داماد بنے گا۔ سرفراز میرے بھتیجے کا نام ہے۔ صالحہ بیگم نے تھیلے سے 3 چیزیں نکال کر میز پر رکھ دیں۔ ان میں ایک ریشمی جوڑا، ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک چھوٹی سی سرخ ڈبیا تھی جس میں طلائی انگوٹھی تھی۔ چاکیدانی نے تیوری چڑھائی، بولی، فاطمہ بی بی، میری بات کا برا مت ماننا۔ انسان جو کچھ سارے دن سوچتا رہتا ہے، رات کو وہی کچھ خواب میں نظر آتا ہے۔ شکر کریں آپ نے یہ بات رانا صاحب کے سامنے نہیں کی، وہ غصے کے بہت تیز ہیں اور اتنی فضول بات کبھی برداشت نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ غیروں کو رشتہ نہیں دیتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بیٹی کی منگنی طے ہو چکی ہے۔ جاگیردانی، اس وقت ہم آپ کی حویلی میں بیٹھے ہیں، صالحہ بیگم نے کہا۔ آپ ہمیں دھکے دے کر بھی نکلوا سکتی ہیں، لیکن ہم بھی عزت دار لوگ ہیں۔ سرفراز 16 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، MSc میں پورے پنجاب میں 3رے نمبر پر آیا تھا، کیمسٹری میں PhD ہے اور برطانوی حکومت نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے وظیفہ بھی پیش کیا ہے۔ اور جہاں تک اپنوں اور غیروں کی بات ہے تو ہم بھی راجپوت ہیں۔ فاطمہ بی بی نے کہا، آپ ہمیں مایوس نہ کریں، اچھی طرح سوچ بچار کر لیں، بلکہ استخارہ بھی کر لیں۔ تبھی شوکت بانو کو ملنگ کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے اندر جا کر منصب علی کو مہمانوں کے بارے میں بتایا، ساتھ ہی ملنگ کا ذکر بھی کیا۔ جاگیردار پہلے تو غصے میں آیا، پھر ملنگ کی باتیں یاد کر کے سوچ میں پڑ گیا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، یہ کچھ عجیب سا قصہ لگتا ہے۔ وہ ملنگ آسمان پر جوڑے بنا گیا تھا، یہ عورتیں خواب دیکھ کر آئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ہماری ہی حویلی دیکھ لی ہے۔ لوگ خواب دیکھتے ہی رہتے ہیں، شوکت بانو نے کہا۔ میں ان عورتوں کو لسی پانی پلا کر باہر کا راستہ دکھاتی ہوں۔ جاگیردار کے دل میں تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بیٹھک میں گیا اور رسمی کلمات کے بعد بولا، بی بی، آپ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ خواب میں نے یہ حویلی دیکھی، آپ کو دیکھا، آپ کی بیٹی کو دیکھا اور اپنے بھتیجے سرفراز کو بھی دیکھا۔ دوسرے خواب میں نے دیکھا کہ آپ حویلی کے گیٹ میں داخل ہو رہے ہیں، سرفراز آپ کی دائیں طرف اور آپ کی بیٹی بائیں طرف ہے، اور اس خواب سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کا بھتیجا اس حویلی کا داماد بنے گا۔ جاگیردان نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں نے ایک بزرگ سے اس کی تعبیر نکلوائی تھی۔ اس بزرگ نے خواب سن کر بتایا کہ سرفراز کی شادی اس حویلی میں رہنے والی ایک لڑکی سے ہوگی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کا نام چین سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بزرگ ایک ملنگ تو نہیں ہے؟ یہ بزرگ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے۔ میرا بھتیجا مجھے اس کے پاس لے گیا تھا، وہ بہت مشہور آدمی ہے۔ کیا آپ لاہور سے آئی ہیں؟ جی ہاں۔
فاطمہ بی بی نے جواب دیا اور اپنے گھر کا پتہ بھی بتایا۔ منصب علی کو یہ پوچھنے کا خیال نہیں آیا کہ وہ اس کو کس طرح جانتی تھی۔ اتفاق سے شکیلہ کا منگیتر شمشیر خان بھی اس وقت وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر جاگیردار کو ایک مذاق سوجا۔ اس نے شمشیر خان کا تعارف کرانے کے بعد کہا، بی بی، پرانے زمانے میں راجاؤں مہاراجاؤں میں ایک رسم رائج تھی۔ وہ لوگ اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے امیدواروں کا مقابلہ کروایا کرتے تھے۔ چونکہ ہم بھی راجپوت ہیں، اس لیے ہم بھی ایسا مقابلہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بھتیجا میرے شیر بھتیجے کو کشتی میں ہرا دے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے طے کر دوں گا۔ تایا جی، معاملہ کیا ہے؟ شمشیر خان نے پوچھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اور کوئی بات نہیں پتر، یہ لوگ راستہ بھول کر ادھر آ نکلے ہیں، منصب علی نے کہا۔ انہوں نے کوئی خواب شاب دیکھ لیا ہے۔ رانا صاحب مقابلے ہندو راجے کروایا کرتے تھے، فاطمہ بی بی نے کہا۔ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور ایسی بدعتوں سے بچے ہوئے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ یہ سن کر جاگیردار کو غصہ آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ ملنگ نے بھی یہی کہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے تو نہیں پتہ کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، اور آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ آسمان سے ہو کر آئی ہیں؟ سب یہی کہتے ہیں۔ ہاں، سب یہی کہتے ہیں۔ کہیں قرآن حدیث میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے یا یہ جاہلوں کا ڈھکوسلا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ ویسے آپ سوچ لیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر کریں کہ آپ رانا منصب علی خان کی حویلی سے سلامت واپس جا رہی ہیں۔ اس حویلی میں بری نیت سے قدم رکھنے والا 4 کندھوں پر ہی واپس جایا کرتا ہے۔ یہ پنساری کی دکان نہیں ہے کہ جو چاہے منہ اٹھائے چلا آئے۔ پتر شمشیر، ان کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ عورتیں جاگیردار کے تیور دیکھ کر گھبرا گئیں اور اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے خاموشی سے رخصت ہو گئیں۔ شمشیر خان کی موت کے بعد منصب علی کو یہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں، تاہم یہ باتیں عبرت یا نصیحت کا باعث نہیں تھیں بلکہ اشتعال کا باعث تھیں۔ اس نے ملنگ کی تلاش میں آدمی دوڑائے مگر بے سود۔ کسی نے اس ملنگ کو نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا تھا کہ اس نے منصب علی کو یہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے فاطمہ بی بی کا پتہ نوٹ نہیں کیا تھا۔ شمشیر کی موت کے 2 ہفتے بعد منصب علی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، ملک صاحب، ان عورتوں کا کچھ پتہ تو کریں۔ کون سی عورتوں کا؟ وہی جو رشتے کے لیے ہماری حویلی میں آئی تھیں، منصب علی نے جواب دیا۔ ایک کا نام فاطمہ بی بی اور دوسری کا نام صالحہ تھا۔ کیا آپ ان سے رشتے کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ کمال کرتے ہیں آپ بھی، رشتے کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اپنی جاگیر میں غیروں کو حصے دار کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو پھر ان عورتوں کو تلاش کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے دماغ میں کچھ الجھن سی لگی ہوئی ہے۔ یہ خوابوں کا چکر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس ملنگ کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ گدھے کے سینگ کی طرح پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس ملنگ کے کسی چیلے نے شمشیر کے پیروں میں سانپ چھوڑ دیا ہو۔ ہلے گلے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی، ورنہ یہ ضرور پتہ چل جاتا کہ شمشیر کی موت کس زہر سے واقع ہوئی تھی۔ آیا اس کو سانپ نے کاٹا تھا یا کسی نے زہر میں بجھی ہوئی سوئی اس کی پنڈلی میں چبو دی تھی؟ یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے چونک کر کہا۔ اگر یہ سوئی والی بات ہے تو پھر اس میں ضرور کوئی سازش ہے۔ پھر تو یہ 302 کا کیس ہے۔ یہ صرف اندازے کی بات ہے، میں نے کہا، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے رپورٹ بھی درج نہیں کروائی۔ بیٹھک میں ایک بارش بوڑھا بھی بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے ہماری باتیں سنتا رہا، پھر بولا، منصب علی، جب میں جوان تھا تو میں بھی خدا کی قدرتوں کا منکر تھا، اپنی بات کے آگے کسی کی نہیں سنتا تھا، لیکن اب 80 سال کی عمر میں کچھ عقل آئی ہے۔ یہ جو خواب ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہوتے، ان کی کچھ حقیقت ہوتی ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چاچا جی،
ہم دوسروں کے خوابوں کو سمجھنے کی کوشش کیوں کریں؟ خود کوئی خواب دیکھیں گے تو کوشش بھی کر لیں گے۔ خدا کی ذات بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے اپنا جلوہ دکھا دے۔ پہلے اس نے تمہارے پاس ایک ملنگ کو بھیجا، پھر 2 شریف عورتیں رشتہ لے کر آئیں، تم نے ان کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ تم اگر خود منگنی توڑ دیتے تو خدا کو اپنا ہاتھ دکھانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کیا مطلب؟ تم نے منگنی نہیں توڑی، خدا نے بندہ ہی موقع دیا۔ نہ توڑو منگنی، اب بھی وقت ہے، ان عورتوں کا پتہ کرو اور رشتے کی بات کر لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی زمینیں غیروں کو بانٹ دوں؟ رشتہ ہونے کے بعد غیر اپنے بن جاتے ہیں اور زمینیں جائیدادیں سب ادھر ہی رہ جاتی ہیں۔ کوئی شخص جائیداد قبر میں نہیں لے جاتا۔ اور مجھے تو ایک اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب کوئی دل والا ہی جاگیردار کا داماد بننے کی ہمت کرے گا۔ کیوں؟ جہاں ایک گیا وہاں دوسرا بھی جا سکتا ہے۔ اس بات نے منصف علی کو تھوڑا سا فکر مند کر دیا۔ اگر اس سارے معاملے میں قدرت کا ہاتھ تھا تو پھر دوسرے منگیتر کی زندگی کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ایک ٹانگا حویلی کے دروازے پر رکا۔ ٹانگے میں وہی 2 عورتیں سوار تھیں جو قبل ازیں رشتے کے سلسلے میں وہاں آ چکی تھیں۔ انہوں نے ٹانگے کو روکے رکھا اور دروازہ کھولنے والے ملازم کو اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، جاگیردار سے جا کر پوچھ لو، اگر وہ اجازت دے تو ہم اندر آ جائیں، نہیں تو ٹانگا تیار کھڑا ہے۔ ملازم نے جاگیردانی کو اطلاع دی۔ جاگیردانی نے اپنے خامند کو جا کر بتایا۔ بولی، بڑی ہمت والی عورتیں معلوم ہوتی ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ ادھر آنے کی جرأت کریں گی۔ منصف علی پہلے تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور لگا زور زور سے بولنے، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ عورتیں باہر ٹانگے میں بیٹھی تھیں اور اندر آنے کے لیے اجازت مانگ رہی تھیں تو وہ الجھن کا شکار ہو گیا۔ اگر وہ عورتوں کو اندر آنے کی اجازت دیتا تو پھر وہ اس کی مہمان ہوتی اور اخلاقی سلوک کی مستحق قرار پاتی، اور اگر وہ اجازت نہ دیتا تو ٹانگا واپس روانہ ہو جاتا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ منصف علی ان سے کچھ باتیں بھی پوچھنا چاہتا تھا اور ان کو ذلیل بھی کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک سوچ بچار کے بعد وہ خود گیٹ پر پہنچا اور اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا، کیا معاملہ ہے؟ فاطمہ بی بی نے کہا، رانا صاحب، ہم دوبارہ آپ کے دروازے پر ذلیل ہونے کے لیے آ گئے ہیں۔ میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں۔ فاطمہ بی بی کی بات سن کر منصف علی کا موڈ اچانک تبدیل ہو گیا۔ اس حویلی میں مہمانوں کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے۔ عورتیں محتاط لگ رہی تھیں، وہ ٹانگے سے نہیں اتریں۔ صالحہ بیگم نے کہا، پچھلی دفعہ آپ نے ہمیں یہاں آنے سے منع کر دیا تھا، اس کے باوجود ہم ڈھیٹ بن کر آ گئے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اندر لے جا کر ہماری بے عزتی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ یہیں پر کر لیں۔ ہم کمزور عورتیں ہیں، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، آپ اندر آ جائیں۔ عورتوں نے ٹانگے والے کو رکنے کے لیے کہا اور اندر چلی گئیں۔ فاطمہ بی بی صوفے پر بیٹھنے کے بعد بولی، میرا بھتیجا آپ کے بھتیجے سے مقابلہ کرنے پر تیار ہے، لیکن مقابلہ 2 قسم کا ہوگا، ایک جسمانی مقابلہ ہوگا اور ایک علمی۔ فاطمہ بی بی بات کر رہی تھی اور منصف علی حیرت سے اس کا منہ تک رہا تھا۔ کیا آپ کو کچھ نہیں پتہ؟ آخر کار اس نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ میرے بھتیجے کا انتقال ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دونوں عورتوں نے بیک زبان کہا۔ پچھلی دفعہ تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا، شاید کسی کی بد دعا لگ گئی اسے، شوکت بانو نے کہا۔ ہمیں اس بات پر دلی افسوس ہوا ہے، فاطمہ بی بی نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے بھائی کے گھر افسوس کرنے جائیں گے۔ ہم آپ کا افسوس ان تک پہنچا دیں گے، منصف علی نے کہا۔ پہلے تو آپ اپنے گھر کا پتہ نوٹ کرائیں۔ فاطمہ بی بی نے بلا تامل پتہ نوٹ کرا دیا۔ دوسری بات یہ بتائیں کہ اس ملنگ سے آپ کا کیا تعلق ہے جس کو آپ نے غراول دستے کے طور پر یہاں بھجوایا تھا؟ جی؟ صالحہ نے حیرانی سے کہا، ہم نے تو کسی ملنگ کو نہیں بھیجا۔
کیا ملک نے ہمارا نام لیا تھا؟ اس نے آپ کی آمد کی خبر دی تھی، نام نہیں لیا تھا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اسے خدا کی طرف سے بشارت ہوئی ہے۔ دونوں عورتوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ تو آپ بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں، فاطمہ بی بی نے کہا۔ ہم کسی ملنگ وغیرہ کو نہیں جانتے۔ آپ خود سوچیں، ہمیں اتنا غلط طریقہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس معاملے میں پولیس سے تفتیش کراؤں گا، منصب علی نے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بھتیجے کے پاس جائیداد کتنی ہے؟ ہماری شیخو پورہ میں کچھ زمینیں ہیں، لیکن اس معاملے میں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سرفراز کے پاس علم کی دولت ہے، وہ MSc اور PhD ہے۔ پچھلے سال اس نے CSB کا امتحان بھی پاس کیا ہے۔ سرفراز کا باپ کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ سرفراز کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، ہم ہی اس کے سب کچھ ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دوں گا، جہیز بھی بہت معمولی دوں گا۔ یہ بات تو آپ کی شان کے خلاف ہوگی، صالحہ بیگم نے کہا۔ شریعت نے لڑکی کا جو حق رکھا ہے وہ اس کو ضرور ملنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جائیداد کی خاطر میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، میں تو شکیلہ کی بات کر رہی ہوں اور اس کی وکالت کر رہی ہوں۔ بیٹوں کی طرح اس کا بھی جائیداد پر حق ہے۔ منصب علی نے عورتوں کو لسی وغیرہ پلائی اور کہا، پہلے تو میری بیٹی کا منگیتر موجود تھا اور رشتے کی بات نہیں ہو سکتی تھی، اب یہ رکاوٹ بھی نہیں رہی۔ اس کے باوجود بھی میرا وہی جواب ہے جو پہلے تھا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ باہر نہیں کروں گا۔ آپ کا بھتیجا سونے کا بنا ہوا بھی ہوتا تو بھی میں انکار کر دیتا۔ عورتیں اس جواب سے مایوس نہیں ہوئیں۔ فاطمہ بی بی نے جاتے جاتے کہا، جاگیردار صاحب، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، اچھی طرح سوچ لیں اور لڑکی سے بھی پوچھ لیں، ہم 2-4 مہینے کے بعد دوبارہ آ جائیں گے۔ یہ بات سن کر منصب علی کو غصہ آ گیا، بولا، معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کا دماغ الٹ گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ذاتی کوہر کر لی تے شتیرہ نال جھپے۔ بی بی، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، ہم میراثیوں کو رشتہ نہیں دے سکتے اور ہماری بیٹی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہننے سے آدمی اشراف میں شامل نہیں ہو جاتا، اچھے کپڑے تو ہمارے نوکر چاکر بھی پہن لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں رانا صاحب، ہم اس سے بھی زیادہ باتیں سننے کا حوصلہ لے کر آئے تھے، صالحہ بیگم نے کہا۔ ویسے بھی آپ کو ہم نے اپنا بزرگ سمجھ لیا ہے، خدا نے آپ کو مرتبہ بھی بڑھا دیا ہے، آپ ہمیں دھکے بھی دے سکتے ہیں۔ اس نے اپنے پرس سے ایک تصویر نکال کر جاگیردانی کی طرف بڑھائی۔ یہ سرفراز کی تصویر ہے، آپ اسے رکھ لیں، ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے خیالات تبدیل ہو جائیں اور آپ کو ضرورت پڑے تصویر کی۔ منصب علی نے اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر اس کے 4 ٹکڑے کیے اور انہیں عورتوں کی طرف اچھال دیا، لیکن عورتوں نے اس بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور جاگیردار کے حق میں کلمات خیر کہتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد منصب علی نے مجھے حویلی میں بلوایا اور منترا جا بالا قصہ سنایا۔ سرفراز کی تصویر کے ٹکڑے میز پر جڑے ہوئے رکھے تھے۔ ملک صاحب، یہ شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے، منصب علی نے کہا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے اس لڑکے کو کہاں دیکھا تھا۔ میں نے اس پوسٹ کارڈ سائز کی تصویر کا معائنہ کیا، وہ ایک ذہین اور خوبرو نوجوان کی تصویر تھی، عمر 30 سال سے کچھ کم معلوم ہوتی تھی، اس کے چہرے پر وقار اور عزم پایا جاتا تھا۔ جاگیردار اس تصویر سے متاثر نظر آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ الجھن کا شکار بھی تھا۔ ذرا اس تصویر کو پلٹ کر دیکھیں، منصب علی نے کہا۔ میں نے تصویر کے ٹکڑوں کو پلٹا اور انہیں ترتیب سے جوڑ دیا۔ پیچھے باریک حروف میں نوجوان کے کوائف لکھے تھے، رانا سرفراز حسین خان، BSc آنرز، MSc پنجاب یونیورسٹی میں 3ری پوزیشن، PhD ان کیمسٹری، میٹرک میں اسکالرشپ، BSc میں اسکالرشپ، MSc میں اسکالرشپ، CSB اور حکومت برطانیہ کی طرف سے اسکالرشپ کی آفر۔ یہ کوائف پڑھ کر میں بھی متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا، رانا صاحب، لڑکا ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے،
مجھے یقین ہے کہ یہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا، اور یہ ہے بھی آپ کی ذات برادری کا۔ جو بات آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ میرے منہ سے ایک دفعہ نہ نکل جائے تو پھر ہاں نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کو اس لیے بلوایا ہے کہ میں ان لوگوں کا آگا پیچھا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کسی سمجھدار آدمی کو ان کا پتہ دے کر لاہور بھیجیں اور معلوم کروائیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی جڑیں کہاں ہیں۔ مجھے شک ہے کہ وہ ملنگ انہی کا بھیجا ہوا آدمی تھا۔ کچھ اس کا بھی کھوج لگوائیں۔ رانا صاحب، تفتیش کے لیے کوئی رپورٹ ہونی ضروری ہے۔ ویسے آدمی تو میں بغیر رپورٹ کے بھی بھیج سکتا ہوں، مگر وہ وہاں کی پولیس سے مدد نہیں لے سکے گا۔ اسے پرائیویٹ حیثیت میں تفتیش کرنی پڑے گی، اور یہ نوجوان چونکہ سی ایس پی وغیرہ ہے، اس لیے اس کا اعلیٰ افسروں کے ساتھ میل جول بھی ہوگا۔ یہ ہماری غیر قانونی تفتیش میں روک بھی ڈال سکتا ہے۔ میں ٹی سی کے نام روکا لکھ دیتا ہوں، منصب علی نے کہا۔ کس کی جرت ہے جو ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالے؟ میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے آدمی بھیجنے کا وعدہ کر لیا، اور ایک ہفتے کے بعد ایک ASI کو سرفراز کے بارے میں چھان بین کرنے لاہور بھیج دیا۔ وہ 10-12 روز تک لاہور کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ اس نے جو رپورٹ دی وہ منصب علی کے نقطۂ نظر سے ناقص اور فضول تھی۔ 7-8 مہینے خیریت سے گزر گئے۔ فاطمہ بی بی دوبارہ اپنے بھتیجے کے رشتے کے لیے حویلی میں نہیں آئی۔ تاہم بستی میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شکیلہ پر سایہ ہے، جو شخص اس سے منگنی کرے گا وہ مارا جائے گا۔ ملنگ کی باتیں بھی بہت شہرت پا چکی تھیں۔ اسی اثنا میں شکیلہ کی 2 جگہ بات چلی، لیکن ناکام ہو گئی، اور ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ جاگیردار بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس ناکامی کے بعد بستی میں ایک پراسرار ملنگ کا چرچا ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے آدھی رات کے وقت ملنگ کو بستی کے کنارے پر دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ 9 عمر لڑکی بھی تھی۔ وہ یہ کہتا ہوا سنا گیا کہ بیٹوں کی خاطر بیٹی کو جائیداد سے محروم کرنے والا بیٹوں سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ لوگ آپس میں ان باتوں کا چرچا کرتے رہے، مگر کسی کو جاگیردار کے سامنے یہ بات کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ملنگ یہ گانا بھی گاتا ہوا سنا گیا تھا: آئی بھی اکیلا، چائے بھی اکیلا، 2 دن کی زندگی ہے 2 دن کا میلہ۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ سب افواہیں تھیں یا ان میں کچھ صداقت بھی تھی، لیکن ان افواہوں کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب جاگیردار کے بڑے بیٹے کی ناگہانی موت کی خبر ملی تو پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ یہ سانحہ کبڈی کے میچ کے دوران پیش آیا تھا۔ میں اطلاع ملتے ہی درجن بھر آدمیوں کے ساتھ بکوا پر پہنچ گیا اور میدان کے گرد پہرا لگا دیا تاکہ کوئی شخص باہر نہ جا سکے۔ مختار علی کی لاش چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے اچھی طرح لاش کا جائزہ لیا، مگر اس کے جسم پر ڈنک کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ تاہم وہ بھی شمشیر کی طرح اچانک گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ منظر بھی تقریباً ویسا ہی تھا۔ کبڈی کے میچ کے دوران بھی تماشائیوں میں خاصا جوش و خروش ہوتا ہے۔ مختار علی کی رگوں میں بھی نیلا پن نظر آ رہا تھا، مگر ڈنک کا نشان نہیں مل رہا تھا، یا شاید اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رانا منصب علی بھی وہاں پہنچ گیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے جوان بیٹے کی لاش کو گھورنے لگا۔ ہائے وے ربا! اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ملک الموت نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ وہ کچھ دیر تک تقدیر کا شکوہ کرتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ تھانے دار صاحب، قاتل پکڑا گیا ہے یا نہیں؟ میں نے تمام تماشائیوں کو روکا ہوا ہے۔ میں نے کہا، ہم کسی شخص کو پوچھ گچھ کے بغیر نہیں جانے دیں گے، لیکن ابھی تک موت کا سبب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں ملا۔ منصب علی کے چہرے پر کرب کے شدید آثار نظر آ رہے تھے۔ واضح طور پر اسے اپنا غم و غصہ چھپانے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑ رہی تھی۔ میں نے گواہوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ جو شخص مختار علی کے ساتھ کھڑا تھا اس کا نام مشتاق تھا۔ وہ مختار کا لنگوٹیا یار تھا اور خود بھی زمیندار تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ لوگ مغربی حصے میں کھڑے کبڈی کا مقابلہ دیکھ رہے تھے اور زیادہ تر تماشائی
اسی حصے میں تھے، کیونکہ سورج ان کے عقب میں تھا اور وہاں درختوں کا سایہ بھی تھا۔ اگلی قطار میں زیادہ تر بچے تھے جو زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پیچھے 2-3 قطاریں تھیں۔ اچانک مختار نے سر کے پیچھے ہاتھ مارا۔ مشتاق نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یوں کر کے۔ اس نے ہاتھ چلا کر دکھایا جیسے کوئی مکھی اڑاتا ہے۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یار مشتاق، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں ایسے اوپر چڑھی ہوئی تھیں جیسے نشے میں ہو۔ پھر وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گر گیا۔ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ ایک سیانے آدمی نے اس کی نبض وغیرہ چیک کرنے کے بعد کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے آس پاس کوئی شہد کی مکھی یا زہریلا بھیڑ تو نہیں دیکھا تھا؟ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ مختار کے دوسری طرف جو شخص کھڑا تھا اس کا نام نذیر تھا۔ اس نے بھی مشتاق کے بیان کی تصدیق کی۔ ان دونوں کو یہ یاد نہیں تھا کہ پچھلی لائن میں کون کون کھڑا تھا۔ میں نے اعلان کروایا کہ جو افراد مختار علی کے عین پیچھے کھڑے تھے وہ بیان دینے کے لیے سامنے آئیں۔ اس اعلان کے بعد 2 افراد سامنے آئے۔ ایک کا نام جمال الدین اور دوسرے کا نام امیر احمد تھا۔ دونوں سیدھے سادے دیہاتی تھے۔ ان پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ مختار نے سر کے پیچھے ہاتھ چلایا تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی بھیڑ وغیرہ دیکھا تھا۔ میں نے جمال الدین سے پوچھا، تم دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے یا تمہارے درمیان کوئی تیسرا شخص بھی تھا؟ وہ میری بات نہیں سمجھا۔ میں نے دونوں کو ساتھ ساتھ کھڑا کیا، پھر اپنا سوال دہرایا۔ جمال الدین نے کہا کہ وہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ امیر احمد نے کہا کہ ان کے درمیان ایک تیسرا شخص بھی تھا۔ ایک آدمی ہمارے درمیان میں سے راستہ بنا کر آگے گیا تھا، جمال الدین نے کہا۔ اس نے کانوں پر مفلر لپیٹا ہوا تھا۔ امیر احمد نے کہا، میں نے تو اس بندے کو نہیں دیکھا۔ جو بندہ ہمارے بیچ میں کھڑا تھا اس نے مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، مونچھیں تو جمال الدین کی بھی ہیں۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ لمبی چوڑی جرا کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دونوں کے درمیان ایک شخص موجود تھا جو مختار کے گرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے چلا گیا تھا۔ نیز ایک شخص جس نے کانوں پر مفلر لپیٹا ہوا تھا دونوں کے درمیان میں سے گزر کر آگے گیا تھا۔ مزید پوچھ گچھ سے پہلے میں نے دوبارہ لاش کا معائنہ کیا۔ اس وقت اسے چرپائی پر رکھ دیا گیا تھا۔ اس دفعہ میں نے خاص طور پر گردن کے پچھلے حصے کا معائنہ کیا، کیونکہ مشتاق نے کہا تھا کہ مختار نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ چلایا تھا اور اس کے بعد اس کی حالت خراب ہونی شروع ہو گئی تھی۔ مکھی اڑانے کا مطلب یہ تھا کہ یا تو مختار کی گردن پر واقعی کوئی مکھی بیٹھی تھی اور یا اسے مکھی بیٹھنے کا محض احساس ہوا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں ڈنک کا نشان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ گدی پر بالوں کے نیچے خون کا ایک ننھا سا قطرہ جمع ہوا تھا۔ اس نشان کو دیکھتے ہی دیکھتے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سراسر قتل کی واردات تھی، گویا شمشیر کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ تاہم میں نے منصب علی کے سامنے اپنے شک کا اظہار نہیں کیا۔ واضح طور پر مختار کی گردن پر زہر میں بجھی ہوئی سوئی یا زہر بھری سرنج سے وار کیا گیا تھا، اور یہ کام صرف 1 سیکنڈ میں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی بھی گزرتا ہوا تماشائی رکے بغیر گردن میں سوئی چبھو سکتا تھا۔ میں نے جمال الدین کو قریب بلایا اور پوچھا کہ کیا وہ اس مفلر والے شخص کو پہچان سکتا تھا جو ان کے درمیان راستہ بناتا ہوا گزرا تھا۔ میں کیسے پہچان سکتا ہوں جی؟ اس نے جواب دیا، وہ تو بس پیچھے سے گھسا اور آگے چلا گیا۔ اس وقت میدان میں بڑے زور کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ویسے بھی اس بندے نے منہ سر تک مفلر میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی شکل دیکھی ہوتی تو کوئی بات بھی تھی۔ میں نے امیر احمد سے پوچھا، تم اس مونچھوں والے کو پہچان لو گے جو تمہارے اور جمال الدین کے درمیان کھڑا تھا؟ پتہ نہیں جی، اس نے جواب دیا، میں نے صرف اس کی مونچھیں ہی دیکھی تھیں۔ منہ پر اس نے گلو بند لپیٹا ہوا تھا۔ دونوں گواہوں کا مشاہدہ بہت ہی کمزور تھا۔ میں نے ان سے مفلر کے بارے میں پوچھا۔ اس بارے میں ان کا جواب ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے کہا
کہ وہ 3 رنگوں کا اونی مفلر تھا، تاہم رنگوں کے بارے میں ان میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا اور کئی لوگوں نے مفلر لپیٹے ہوئے تھے۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ ایسے لوگوں کو ایک طرف کرے جنہوں نے 3 رنگ کے مفلر لپیٹے ہوئے ہیں۔ ایک اندازہ میں نے یہ لگایا کہ دونوں گواہ غالباً ایک ہی آدمی کی بات کر رہے تھے۔ وہ مفلر والا چند لمحے ان کے درمیان کھڑا رہا ہوگا، لیکن جمال الدین نے اس کو اس وقت دیکھا جب وہ آگے نکلا ہوگا۔ حوالدار نے 7-8 آدمی سے رنگے مفلر والے مجمع میں سے الگ کیے۔ ان میں سے 3 نے داڑھیاں رکھی ہوئی تھیں، باقی مونچھوں والے موجود تھے۔ کسی کی مونچھیں چھوٹی اور کسی کی بڑی تھیں۔ میں نے جمال الدین اور امیر احمد سے کہا، ان میں سے مفلر والے آدمی کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ امیر احمد نے ان آدمیوں پر نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ان میں ویسی مونچھیں نہیں ہیں۔ جمال الدین نے ایک داڑھی والے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اس آدمی کا مفلر اس جیسا تھا؟ میں نے داڑھی والے آدمی کو قریب بلا کر پوچھ گچھ کی۔ وہ ایک قریبی گاؤں کا رہنے والا تھا اور اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے۔ انہوں نے گواہی دی کہ وہ سارا وقت ایک ساتھ کھڑے ہو کر کبڈی دیکھتے رہے تھے اور وہ اس جگہ سے کافی دور تھے جہاں مختار علی کھڑا تھا۔ واضح طور پر قاتل ہماری آمد سے پہلے ہی موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود ہم نے میدان میں موجود تماشائیوں کو ایک ایک کر کے چیک کرنا شروع کیا اور ہر شخص کی جامع تلاشی بھی لی۔ اس کام میں کئی گھنٹے صرف ہو گئے مگر کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو قابل مواخذہ قرار پاتا۔ اس دفعہ منصب علی نے رپورٹ درج کرانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، تاہم پوسٹ مارٹم پر اس کو راضی کرنے میں کافی دقت پیش آئی۔ ڈاکٹر نے اسے یقین دلایا کہ چونکہ جسم پر زہر کی علامات موجود ہیں، اس لیے وہ صرف معدے کا مواد اور خون کا نمونہ حاصل کرے گا، مزید کسی چیر پھاڑ کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے اس کی توثیق ہو گئی کہ مقتول کے جسم میں سوئی کے ذریعے سریع الاثر زہر داخل کیا گیا تھا، یعنی اس کی موت سانپ یا کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس انکشاف کے بعد قاتل کو تلاش کرنے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی تھی، لہٰذا میں نے منظم طریقے سے تفتیش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قتل کے محرک کا تعین اور مشتبہ افراد کی نشاندہی ضروری تھی۔ قتل کے چند روز کے بعد میں منصب علی سے اس کی حویلی میں جا کر ملا۔ وہ بہت تھکا ہوا اور کمزور انسان لگ رہا تھا۔ جوان بیٹے کی موت کے باعث اس کا سارا کر و فر ہوا ہو گیا تھا۔ رسمی کلامات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، مختار علی بڑا جیدار جوان تھا، اس کی موت سے میں آدھا رہ گیا ہوں۔ 6 مہینے کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میرا سونا پتر صحرا باندھے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا۔ میری حویلی کی رونقیں سونی پڑ گئی ہیں۔ رانا صاحب، میں نے کچھ افواہیں سنی ہیں۔ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملنگ دوبارہ نظر آیا تھا۔ کس کو نظر آیا تھا؟ اس سے اچھی طرح پوچھ گچھ کریں اور اس ملنگ کا کھوج نکالیں۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ میرے سامنے لوگ صاف مکر جاتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایک بات جس کا بہت چرچا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ لوگوں نے ملنگ کو یہ کہتے سنا تھا کہ جو شخص بیٹوں کی خاطر بیٹی کو جائیداد سے محروم کرتا ہے وہ بیٹوں سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ اچھا، اس کتے کمینے نے یہ کہا تھا؟ منصب علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مجھے کسی نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ لوگ آپ کے غصے سے ڈرتے ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ملنگ نے آپ کا نام نہیں لیا تھا، بشرطے کہ یہ بات ملنگ نے ہی کی تھی۔ کیا مطلب؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ ملنگ آدھی رات کے وقت نظر آیا تھا اور باتیں کرتا ہوا گزر گیا تھا۔ کچھ نے اسے یہ گانا گاتے ہوئے بھی سنا تھا، آئے بھی اکیلا جائے بھی اکیلا، 2 دن کی زندگی ہے 2 دن کا میلہ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں کون آدھی رات کے وقت گھر سے باہر نکلتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ملنگ کو آدھی رات کے وقت گانا گانے
اور فلسفہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ اس بستی کا باشندہ ہے تو دن کے وقت کیوں نظر نہیں آتا؟ جاگیردار میری باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ملنگ ہماری حویلی میں آیا تھا۔ یہاں بھی اس نے کچھ اسی قسم کا گانا گایا تھا۔ اس میں بھی لفظ میلہ آتا تھا۔ کیا بولتے اس کے؟ چک والا میلہ یارو، تھوڑی دیر تھا، میں نے یاد دلایا۔ دونوں گانوں میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ ایسا گانا وہی ملنگ گا سکتا ہے، منصف علی نے کہا۔ جن لوگوں نے ملنگ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر دیکھا جائے تو اس گانے میں دھمکی بھی ہے۔ پہلی دفعہ ملنگ نظر آیا تو میرا بھتیجا مارا گیا، دوسری دفعہ نظر آیا تو بیٹا مارا گیا، اگر وہ تیسری دفعہ نظر آیا تو پتہ نہیں کیا ہو۔ کیا آپ اس کو روحانی طاقتوں کا مالک سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ اگر یہ شخص روحانی طاقتوں کا مالک نہیں ہے تو ایک ذہین مجرم ضرور ہے۔ آپ اس شخص کا کھوج لگائیں اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں، میں اسے خود نمٹ لوں گا۔ رانا منصف علی خان سے ٹکر لینے والا اس دھرتی پر چلتا پھرتا کبھی نظر نہیں آیا۔ اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود اس کا تکبر ختم نہیں ہوا تھا۔ رانا صاحب، اگر وہ واقعی روحانی طاقت کا مالک ہوا تو آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، میں نے نرمی سے کہا۔ جس شخص کو خدا کی تائید حاصل ہو، اس سے مقابلہ کرنے کا مطلب خدا سے مقابلہ کرنا ہے، اور کوئی شخص خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ابھی آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ملک صاحب، یہ سب کمزور لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں، اس نے جوش سے کہا۔ خدا بندوں کے معاملے میں دخل نہیں دیا کرتا۔ یہ سب طاقت اور دولت کا کھیل ہے، اور میرے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس کا بیٹا اکرم علی بھی کمرے میں موجود تھا۔ وہ باپ کی تائید کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ابا جی ٹھیک کہتے ہیں، ہم ان ملنگوں شلنگوں کی روحانی طاقتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے، بس ہمیں اشارے کی دیر ہے، اتنا پتہ چلنے کی دیر ہے کہ کس نمرود کی اولاد نے یہ آگ بھڑکائی ہے، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ پورے خاندان کو توڑی کے کوٹھے میں بند کر کے آگ نہ لگائی تو ہمارا نام بدل دیں۔ آگ لگے گی اور پوری خلقت تماشا دیکھے گی۔ اس نے مٹھیاں بھیجیں اور اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ لوگ ہمارے انتقام کو نسلوں تک یاد رکھیں گے۔ وہ دیر تک انتقام کی باتیں کرتا رہا اور اس کا باپ خوش ہوتا رہا۔ جب وہ چپ ہوا تو میں منصف علی سے بولا، اس معاملے میں آپ کو کسی پر شک تو نہیں؟ جواب اکرم علی نے دیا، بولا، شک ہوتا تو بندہ قبر میں پڑا ہوتا۔ میں نے پوچھا، کوئی دشمنی وغیرہ؟ ملک صاحب مذاق کر رہے ہیں؟ اکرم نے کہا، ہمارا دشمن اس دھرتی پر سانس نہیں لے سکتا۔ 100 میل مشرق کی طرف چلے جائیں، 100 میل مغرب کی طرف چلے جائیں، 100 میل شمال کی طرف چلے جائیں اور 100 میل جنوب کی طرف چلے جائیں، ہر طرف آپ کو ہمارے سجن ہی ملیں گے۔ لوگ عزت سے ہمارا نام لیتے ہیں، دشمنوں سے ہم خود نمٹنا جانتے ہیں۔ وہ بولتا رہا اور میں سنتا رہا۔ جاگیردار بھی بیٹے کی لن ترانیاں سن کر تقویت محسوس کرتا رہا۔ جب میں نے تفتیش شروع کی تو بعض لوگوں نے دبے لفظوں میں جاگیردار کے مظالم کا ذکر کیا۔ وہ لوگ شمشیر اور مختار علی کی موت پر خوش تھے۔ ان باتوں کا اظہار ان بوڑھے لوگوں نے بھی کیا جنہوں نے جاگیردار کے ہاتھوں ظلم اٹھائے تھے یا اس کے مظالم کا مشاہدہ کیا تھا۔ میں نے ایسے لوگوں کو اعتماد میں لے کر کریدنا شروع کیا تو ظلم کی بعض لرزہ خیز داستانیں میرے علم میں آئیں۔ زیادہ تر داستانیں تقسیم ہند سے قبل کے زمانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس زمانے میں وہاں کوئی تھانہ نہیں تھا اور علاقے میں منصف علی کے باپ کا راج تھا۔ اس زمانے کی جو لرزہ خیز داستانیں میرے علم میں آئیں، ان میں سے ایک آدھ آپ بھی سن لیں۔ یہ 1930 کے اوائل کی بات ہے۔ اس زمانے میں منصف علی کے باپ کی جاگیر اتنی وسیع نہیں تھی۔ علاقے میں کچھ چھوٹے زمیندار بھی تھے اور منصف علی کا باپ ان چھوٹے زمینداروں کو آہستہ آہستہ زمینیں بیچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کسی کا پانی بند کروا دیا،
کسی کی کھڑی فصلیں تباہ کروا دیں، کسی کے ڈور ڈنگر چوری کروا لیے اور کسی کو زبانی دھمکی کے ذریعے زمینیں بیچنے پر مجبور کیا۔ چودھری محمد شفیع نامی ایک چھوٹا زمیندار تھا جس کے پاس 4-5 مربع زمین تھی۔ وہ دھمکیوں کے باوجود زمین بیچنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کی زمین نالے کے اطراف میں تھی اور خاصی زرخیز زمین تھی۔ وہ خاندانی آدمی تھا اور زمین بیچنا گناہ سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا سرکاری افسروں سے میل ملاپ بھی تھا۔ وہ پٹواری اور تحصیلدار وغیرہ سے پناہ کر رکھتا تھا۔ منصب علی کے باپ کا نام رانا حاکم علی خان تھا۔ اس نے آس پاس کی ساری زمینیں خرید لی تھیں اور محمد شفیع کی زمین درمیان میں آ گئی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ محمد شفیع کو پیغام بھیجا کہ وہ حویلی میں آ کر اس سے ملے، لیکن محمد شفیع نہیں گیا۔ اس نے پیغام لانے والے کو جواب دیا کہ اگر حاکم علی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے ڈیرے پر آ جائے۔ یہ جواب سن کر بڑا جاگیردار غصے سے بھر گیا۔ اس نے تحصیلدار کو حویلی میں بلایا اور اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ تحصیلدار سمجھ گیا کہ حاکم علی نے اسے کسی خاص کام کے لیے بلایا تھا، تاہم وہ انجان بنا رہا۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد حاکم علی نے تحصیلدار کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں رکھ دیں اور بولا، تحصیلدار، میں تم سے ایک چھوٹا سا کام کروانا چاہتا ہوں۔ حکم کریں رانا صاحب، کیا کام ہے؟ تحصیلدار نے احتراماً جھک کر کہا، بھلا آپ کے کام بھی کبھی رکے ہیں؟ وہ ٹٹ پونجیا محمد شفیع ہمارے حلق میں اٹکنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی 4 مربع زمین ہماری جاگیر کے درمیان ناسور بنتی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے ملنے تک کا روادار نہیں ہے۔ تحصیلدار یہ سن کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا، کیونکہ چودھری محمد شفیع سے اس کے اچھے مراسم تھے۔ بولا، محمد شفیع ویسے آدمی تو برا نہیں ہے، میں اسے خود آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم پٹواری سے مل کر کوئی ایسی ترکیب کرو کہ محمد شفیع کی زمین ہمارے نام ہو جائے، قبضہ ہم خود کر لیں گے۔ منصب علی اور فرمان علی بھی وہاں موجود تھے۔ منصب علی نے سینہ تان کر کہا، قبضے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم 2 گھنٹے میں شفیع کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اگر زمین ہمارے نام ہو جائے تو پھر کچھ مشکل نہیں ہوگی۔ یہ ذرا مشکل کام ہے کیونکہ زمین کے کاغذات محمد شفیع کے پاس موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انگریزی حکومت اتنی بڑی جعل سازی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کوئی راستہ نکالو، پیسے کی فکر نہیں کرو، پیسہ ہم کھلا خرچ کریں گے۔ تحصیلدار تامل کرتے ہوئے بولا، آپ ایسا کریں، کسی تیسرے آدمی سے کہیں کہ وہ محمد شفیع سے بات شروع کرے اور اتنی قیمت لگا دے کہ محمد شفیع انکار نہ کر سکے، کچھ بیانہ بھی دے دے، اس کے بعد آپ حق کے شفا کا مقدمہ کر دیں۔ ترکیب تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں وقت بہت لگ جائے گا، اور اگر محمد شفیع کو شک ہو گیا تو وہ سودا کرنے سے صاف انکار کر دے گا۔ آپ کوشش تو کریں، پھر کوئی اور ترکیب سوچیں گے۔ اس کے ساتھ ہم ایک کام اور بھی کریں گے، منصب علی نے کہا، رات کو 15-20 آدمی لگا کر محمد شفیع کے کھیتوں میں ساگا چلوا کر ساری فصل کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ فرمان علی نے کہا، اگر اس نے اس بات سے نصیحت نہ پکڑی تو اگلی دفعہ اس کے ڈیرے کو آگ لگا دیں گے۔ تحصیلدار حاکم علی کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، مگر اگلے روز اس نے محمد شفیع کو سارے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ چند روز کے بعد منصب علی چند آدمیوں کے ہمراہ آدھی رات کے وقت محمد شفیع کے کھیتوں میں پہنچا اور گندم کی نئی فصل پر سہاگا چلوانے کا انتظام کرنے لگا، لیکن محمد شفیع کے آدمی تیار تھے۔ انہوں نے منصب علی اور اس کے ساتھیوں پر کتے چھوڑ دیے اور وہ لوگ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بڑے جاگیردار کے لیے یہ بڑی ذلت کی بات تھی، بس اس نے انتقامی کارروائی کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن اس دوران ایک اور بات ہوئی۔ رات والے واقعے کے 2 روز بعد محمد شفیع منصب علی کا چھوڑا ہوا سہاگا اور دیگر سامان ایک بیل گاڑی میں لدوا کر حویلی پہنچا۔
حاکم علی اس کی آمد کی خبر سن کر باہر آ گیا۔ محمد شفیع نے آگے بڑھ کر سلام کیا، لیکن حاکم علی نے جواب نہیں دیا اور قہر آلود نظروں سے محمد شفیع کو گھورنے لگا۔ رانا صاحب، آپ کے آدمی اپنا کچھ سامان ہمارے کھیتوں میں چھوڑ آئے تھے۔ محمد شفیع نے بغیر کسی تلخی کے کہا، میں وہ سامان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اپنے آدمیوں سے کہیں کہ سامان پہچان لیں اور گڈی سے اتروا لیں۔ حاکم علی اگر سامان اتروانے کا حکم دیتا تو گویا یہ بات تسلیم کرتا کہ اس نے تکذیب کاری کے لیے آدمی بھیجے تھے۔ اس کے دماغ میں ایک اور ترکیب آئی۔ پتر منصب علی، ذرا دیکھو تو یہ وہی سامان تو نہیں جو پچھلے دنوں ہمارے ڈیرے سے چوری ہو گیا تھا؟ اس نے بیٹے سے کہا۔ منصب علی نے آگے بڑھ کر سامان پر سرسری نظر ڈالی اور کہا، ہاں باجی، یہ وہی سامان ہے۔ سن لیا تم نے محمد شفیع؟ حاکم علی نے کہا، سامان ادھر اتار دو اور 2 دن کے اندر چور ہمارے حوالے کرو۔ محمد شفیع کے لیے یہ غیر متوقع بات تھی۔ اس نے بیل گاڑی سے سامان اتروایا اور بولا، رانا صاحب، میں یہ سامان آپ کی زمین میں پھینک سکتا تھا، لیکن یہ میری شرافت ہے کہ میں اسے لے کر خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو اس بات کی قدر کرنا چاہیے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سامان کس نیت سے ہماری زمین میں پہنچایا گیا تھا۔ محمد شفیع، میں تحصیل تھانے میں تمہارے خلاف پرچہ کٹوا سکتا ہوں اور دوسری کارروائی بھی کر سکتا ہوں۔ اگر تم اس ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ زمین کا سودا کر لو۔ رانا صاحب، عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں زمین کبھی نہیں بیچوں گا، آپ بے شک پرچہ کٹوا دیں، محمد شفیع نے کہا اور بات ختم کرتے ہی واپس چلا گیا۔ حاکم علی زخمی سانپ کی طرح بل کھا کر رہ گیا۔ اس واقعے کے 3 روز بعد تقریباً 20 آدمی جنہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے، رات کے وقت محمد شفیع کے گھر میں گھسے اور اسلحے کے زور پر مردوں کو بے بس کر کے ان کی مشکیں کسنا شروع کر دیں۔ محمد شفیع کے وسیع مکان میں گھر کے افراد کے علاوہ کچھ ملازم بھی تھے۔ اس کا اپنا خاندان 6 افراد پر مشتمل تھا۔ 2 جوان بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 15 اور 17 سال تھیں۔ بڑے بیٹے کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ چھوٹا بیٹا 10 سال کا تھا اور ہنگامے کی آواز سنتے ہی چھوٹا لڑکا پلنگ کے نیچے گھس گیا تھا۔ ملازموں کی تعداد عورتوں سمیت 7 تھی۔ 3 نوجوان مرد تھے، ان میں سے ایک جس کا نام محمد حیات تھا، پڑھا لکھا اور شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی کا نام نسیم بی بی تھا، وہ 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ ایک اس کی ادھیڑ عمر ماں تھی، 2 بوڑھے مرد تھے۔ مداخلت کاروں نے 7 مردوں کو رسیوں سے باندھ کر ایک طرف ڈال دیا اور محمد شفیع کی بیوی اور بیٹیوں سمیت 5 عورتوں کو برہنہ کر دیا۔ پھر وہ بڑھ کے مارتے ہوئے ان برہنہ عورتوں کے گرد بھنگلاٹ ڈالنے لگے۔ انہوں نے بوڑھی عورتوں کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر عزت دار اور غیرت مند محمد شفیع کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ اس کا جوان بیٹا غیظ و غضب کے باعث دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس کے جسم میں بے پناہ طاقت آ گئی۔ اس نے زور لگا کر اپنا بندھن توڑ ڈالے اور ایک شخص کی کمر میں بندھا ہوا خنجر نکال لیا۔ پھر اس نے تابڑتوڑ وار کر کے آنے واحد میں 3 آدمیوں کو زخمی کر ڈالا، لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکا۔ باقی افراد نے اسے خنجروں اور لاٹھیوں سے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے وہیں پر دم توڑ دیا۔ مداخلت کاروں کے جو 3 آدمی زخمی ہوئے تھے، ان میں سے 2 نے دم توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر باقی افراد کے انتقامی جذبات فزوں تر ہو گئے۔ ایک شخص نے حاملہ نسیم بی بی کو زمین پر گرا کر اس کے پیٹ پر پیر رکھ دیا۔ دیگر عورتوں کے ساتھ بھی وحشیانہ سلوک کیا جانے لگا۔ مظلوموں نے ان سب کی آوازیں پہچان لی تھیں۔ وہ منصب علی اور ان کے گنڈے تھے۔ آس پاس رہنے والوں میں سے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ سب سمجھ چکے تھے کہ حملہ آور جاگیردار کے آدمی تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد حملہ آور اپنے زخمی ساتھیوں کو اور 2 لاشیں لے کر واپس چلے گئے۔ محمد شفیع کے گھر میں 4 لاشیں اور کچھ بے حال افراد پڑے تھے۔ محمد شفیع اور اس کے جوان بیٹے کے علاوہ اس کی بڑی بیٹی اور محمد حیات کی بیوی نسیم بی بی بھی ہلاک ہو گئی تھیں۔ اس بہیمانہ واردات کا نہ تو کوئی کیس درج ہوا اور نہ کوئی قانونی کارروائی کی گئی۔
محلے والوں نے مقتولین کی تجہیز و تکفین کر دی اور بات ختم ہو گئی۔ چند ہفتوں کے بعد محمد شفیع کی بیوہ اپنی چھوٹی بیٹی اور چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئی۔ اس بات کو 19-20 سال گزر چکے تھے اور یہ داستان نسین منسین ہو چکی تھی۔ نسیم بی بی کا شوہر محمد حیات، جو 7-8 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، ایک عرصے تک بستی کی گلیوں میں اپنی بیوی کو تلاش کرتا رہا۔ لوگ اس کو روٹی دے دیتے تو کھا لیتا، ورنہ بھوکا ہی سو جاتا۔ ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد لوگ اسے بھول گئے۔ محمد شفیع کے بیوی بچوں کے بارے میں دوبارہ کوئی بات سننے میں نہیں آئی۔ جن لوگوں نے مجھے یہ واقعات سنائے، ان میں سے کسی نے بھی محمد شفیع کے بیٹے یا بیٹی کا نام لے کر ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں پوچھ گچھ شروع کر دی تو بڑے بیٹے کا نام سجاد علی معلوم ہوا، لیکن زندہ بچ جانے والے بیٹے کا نام کسی کو یاد نہیں تھا۔ میں نے کوشش جاری رکھی۔ بالآخر پرائمری اسکول کے ایک استاد سے چھوٹے بیٹے کا نام معلوم ہو گیا۔ اس کا نام سرفراز حسین تھا۔ یہ نام سنتے ہی میرے تصور میں تصویر کے پیچھے لکھا ہوا نام ابھر آیا، رانا سرفراز حسین خان، MSc PhD۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ دونوں نام ایک ہی شخص کے تھے؟ کیا فاطمہ بی بی کا بھتیجا وہی لڑکا تھا جو منصب علی کے غنڈوں کے خوف کی وجہ سے چارپائی کے نیچے چھپ گیا تھا؟ اس بات کی تصدیق بآسانی کی جا سکتی تھی، لیکن اس کے بعد کئی اور سوالات پیدا ہوتے تھے، جن میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا سرفراز ہی شمشیر اور مختار علی کا قاتل تھا، اور وہ منصب علی کی بیٹی سے کیوں شادی کرنا چاہتا تھا؟ اس اثنا میں ایک دوسرے کیس میں الجھ گیا اور اس کیس کی تفتیش وقتی طور پر رک گئی۔ ایک روز منصب علی تھانے پہنچا اور پوچھا کہ میری تفتیش کہاں تک پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا اکرم علی بھی تھا۔ رانا صاحب، یہ کیس بہت الجھا ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ ابھی تک کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس علاقے میں کسی دوسرے تھانے دار کا بندوبست کروانا پڑے گا، منصب علی نے کہا۔ میرا جوان بیٹا دن دہاڑے قتل ہو گیا ہے اور آپ کو سرا ہی نہیں مل رہا۔ وہ آپ کوئی پنساری کی دکان کھول لیں، یہ تھانے داری آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ اگر مدعی تعاون نہ کرے تو مجرم کا کھوج لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیسا تعاون چاہیے آپ کو؟ میں نے آپ سے دشمنوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ کے برخوردار نے کہا کہ 100 میل کے دائرے میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر 100 میل کے دائرے میں کوئی دشمن نہیں ہے تو پھر قتل کس نے کیا؟ پھر تو یہی کہنا پڑے گا کہ قاتل کوئی سجن ہے۔ قاتل کوئی باہر کا آدمی ہے، اکرم علی نے کہا۔ آپ تفتیش کا دائرہ وسیع کریں، 100 میل کے دائرے سے باہر نکلیں۔ آپ جب تک کوئی اشارہ نہیں دیں گے، کسی پر شک ظاہر نہیں کریں گے، دائرہ وسیع نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس ملنگ کا بھی پتہ نہیں کیا۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہا، کچھ پرانے قصے میں نے سنے ہیں۔ کسی زمانے میں محمد شفیع نامی ایک زمیندار یہاں ہوا کرتا تھا۔ منصب علی یہ نام سن کر چونک گیا اور جلدی سے بولا، ایسے چھوٹے موٹے زمیندار کئی آئے اور کئی گئے، اس کا ذکر آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ کسی نے کھل کر بات نہیں کی، تھوڑی سی بات یہاں سے سنی، تھوڑی سی وہاں سے سنی۔ کہتے ہیں کہ محمد شفیع بڑا ضدی اور اکھڑ مزاج آدمی تھا۔ اس کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ علاقہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ دوسرا بیٹا؟ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ اس کے 2 بیٹے تھے؟ میں نے سرفراز کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کہا، بات پرانی ہو جائے تو لوگ عجیب عجیب کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ منصب علی بھویں سکیڑ کے سوچنے لگا۔ واضح طور پر وہ پرانے واقعات یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد شفیع کی ادھر 5 مربع زمین ہے جو آج بھی اس کے نام پر ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ یہ بات مجھے تحصیلدار کے دفتر سے معلوم ہوئی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق 5 مربع زمین محمد شفیع کے نام پر ہے۔ کچھ بتا سکتے ہیں
کہ یہ زمین آج کل کس کے قبضے میں ہے؟ آپ کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ منصب علی اولے اولے سر ہلا رہا تھا۔ شفیع کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ کمال ہے، ہمیں اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ اب تو وہ گبرو جوان بن چکا ہوگا۔ منصب علی خود کلامی کے انداز میں بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک کام کی بات بتائی ہے آپ نے، سانپ کا بچہ بھی سانپ ہی ہوتا ہے۔ بڑی غلطی ہو گئی ہم سے، اس سپولیوں کو اسی وقت ختم کر دینا چاہیے تھا۔ منصب علی اسی طرح بڑبڑاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ چند روز کے بعد پتہ چلا کہ منصب علی کے آدمی محمد شفیع کے بیٹے کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ اب یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی کہ سرفراز حسین چودھری محمد شفیع کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی یقینی بات تھی کہ منصب علی انتقامی کارروائی کرے گا۔ 15-20 روز کے بعد میں نے 2 متضاد باتیں سنی۔ پہلی بات یہ سننے میں آئی کہ جاگیردار نے اپنی بیٹی کی منگنی تاج الدین نامی ایک معمولی زمیندار سے کر دی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس نے سرفراز کی پھوپھی فاطمہ بی بی کو رشتے کی بات چیت کے لیے حویلی میں بلوایا ہے۔ پیغام میں یہ بھی کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر آئے تاکہ اسے دیکھ لیا جائے۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جاگیردار کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ واضح طور پر اس نے سرفراز کو ختم کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے تاج الدین کا پتہ معلوم کروایا اور شام کو سادہ لباس میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ایک معمولی زمیندار کا بیٹا تھا۔ عمر 26-27 سال کے لگ بھگ تھی اور چند جماعتیں پڑا ہوا تھا۔ اس کا مکان پختہ تھا اور ایک کنال کے رقبے پر بنا ہوا تھا۔ تاج الدین کے بوڑھے باپ نے مجھے بڑے اتفاق سے اندر بٹھایا اور لسی پانی کا پوچھتا رہا۔ میں نے رسمی کلمات کے بعد کہا، مبارک ہو، اب تو آپ جاگیردار کی سمدی بن گئے ہیں۔ اس نے اس بات پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ بولا، میں اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ تاجے نے خود ہی کوئی گٹ مٹ کر لی ہے، اندر کا بھید اوپر والا ہی جانے۔ اتنے میں تاج الدین بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ 6 فٹ کا مضبوط جوان تھا، لیکن اس کے چہرے پر سادگی تھی۔ وہ چالاک نہیں تھا۔ اس نے جھک کر مجھے سلام کیا اور سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا باپ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں نے تاج الدین سے کہا، سنائیں، تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ ہاں جی، اللہ کی مہربانی سے اچھی جگہ بات ہو گئی ہے، اس نے قدرے جھینپتے ہوئے کہا۔ رانا منصب علی کی بیٹی ہے۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، لوگ کہتے ہیں کہ جاگیردار اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دے گا۔ یہ بات بھی ہو گئی ہے، رانا صاحب اپنی بیٹی کو 10 مربع زمین دیں گے، کاغذ شادی سے پہلے تیار ہو جائے گا۔ لیکن میں نے ایک بات اور سنی ہے۔ جی، کون سی بات؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ تاج الدین کی گھبراہٹ کا کیا سبب تھا۔ ایک سادہ سے جملے نے اسے پریشان کیوں کر دیا تھا؟ حالانکہ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ جاگیردار نے فاطمہ بی بی کو بھی رشتے کی بات کے لیے بلایا ہے۔ تاج الدین کی گھبراہٹ دیکھ کر میں نے بات کا انداز بدلتے ہوئے کہا، تاج الدین، ایک بات تو بتاؤ، جاگیردار نے لاہور سے کچھ مہمانوں کو کیوں بلوایا ہے؟ لاہور سے جی؟ وہ سیدھا آدمی مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، دیکھو تاج الدین، تم شریف باپ کے بیٹے ہو اور بہت سیدھے آدمی ہو۔ جاگیردار دولت مند اور صاحب حیثیت آدمی ہے، اس کو اپنی بیٹی کے لیے ایک سے ایک اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ تمہیں کیوں اپنا جوائی بنانا چاہتا ہے؟ تمہاری تعلیم بھی کم ہے اور مالی حیثیت بھی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ یہ تو جی رانا صاحب کو ہی پتہ ہوگا کہ انہوں نے مجھے کیوں پسند کیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، رانا صاحب نے شرط کیا لگائی ہے؟ شرط جی؟ کیا بات ہے، اونچا سنتے ہو؟ شرط تو کوئی نہیں لگائی جی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی بات چھپا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ لڑکی پر سایہ ہے، اس سے منگنی کرنے والا زندہ نہیں بچتا۔ اچھا جی، اور تم نے ملنگ کی بات بھی ضرور سنی ہوگی، وہ جاگیردار کی حویلی میں گیا اور کہا تھا کہ شکیلہ کا جوڑا آسمان پر بن چکا ہے۔ اچھا جی، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا
کہ رانا سرفراز حسین ایک بہت بڑا سرکاری افسر ہے اور وہ شکیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رانا صاحب نے تو کہا تھا کہ سرفراز۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور پریشانی سے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اتنے میں اس کا باپ لسی لے کر آ گیا اور بات آگے نہیں بڑھی۔ میں نے بھی مزید قریت نامناسب سمجھی، تاہم تاج دین کی گھبراہٹ یہ ظاہر کرتی تھی کہ درپردہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اگلے روز میں نے ایک حوالدار کو اس پیغام کے ساتھ فاطمہ بی بی کے پاس بھیجا کہ شکیلہ کی منگنی ہو گئی ہے، اس لیے وہ جاگیردار کے پیغام پر سوچ سمجھ کر عمل کرے۔ 3 روز کے بعد تاج دین میرے پاس آیا اور علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اس کو انتظار کرنے کے لیے کہا کیونکہ میں اس وقت بہت مصروف تھا۔ اس نے گلے میں بڑا سا رومال ڈال رکھا تھا اور اس سے منہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ ایک کونے میں اس طرح بیٹھ گیا کہ کسی آنے جانے والے کی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور آمد کا مقصد پوچھا۔ سرکار، میں بہت پریشان ہوں، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں منگنی کر کے پھنس گیا ہوں جی۔ اس دن آپ نے ملنگ کا ذکر کیا تھا، آج صبح اس ملنگ نے مجھے کھیتوں میں گھیر لیا۔ یہ سن کر مجھے دلچسپی محسوس ہوئی۔ اس نے مجھے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ روزانہ اپنے دوست کے ساتھ صبح کھیتوں میں ورزش کرنے جاتا ہے۔ ورزش کے بعد دونوں کنویں پر نہا کر واپس بستی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے دوست کا نام شہباز تھا۔ ورزش کے بعد دونوں نے باری باری کنواں چلایا اور نہانے کے بعد کپڑے پہننے لگے۔ تبھی انہوں نے گھنگروؤں کی آواز سنی جو قریبی جھنڈ سے آ رہی تھی۔ دونوں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک ملنگ رقص کر رہا تھا۔ دونوں اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ تاج دین فکر مند بھی ہوا کیونکہ وہ ملنگ کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ اوئے ملنگا، کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ کدھر سے آئے ہو؟ ملنگ حق ہو کا نعرہ لگانے کے بعد بولا، اوئے تاجیا، تو نے گھر کی لڑکی چھوڑ کر پرائی آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اوہ، اس کو تو تمہارا نام بھی معلوم ہے، شہباز نے کہا۔ ہم اللہ والے ہیں، ہم کو بہت کچھ معلوم ہے، حق اللہ، حق حق حق۔ او مورکھ بندے، شکیلہ کسی اور کے نام لگ چکی ہے۔ تو نے شمشیر خان کا حشر نہیں دیکھا؟ باز آ جا، میں تیرے گھر سے ماتم کی آوازیں سن رہا ہوں۔ ملنگ بابا، میں جاگیردار کو زبان دے چکا ہوں، وہ بڑا زور آور بندہ ہے۔ اگر اب میں نے انکار کیا تو وہ میرا ملیتا بنا دے گا۔ مجھے کوئی راستہ سمجھائیں۔ میرے مولا سے زیادہ زور آور کوئی نہیں ہے۔ مورکھ، تو اپنی جان بچانے کی فکر کر، جاگیردار تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے جاگیردار کی شکایت بھی اوپر پہنچا دی ہے۔ مولا کے گھر میں تیرے اندھیر نہیں ہے۔ تاج دین نے اپنے دوست سے کہا، یار شہباز، تو ملنگ بابا کی باتیں سن رہا ہے؟ ملنگ ٹھیک ہی کہتا ہے، شہباز نے کہا۔ تو نے اپنے چاچے کی بیٹی چیراں سے منگنی توڑ کے اچھا نہیں کیا۔ ملنگ رقص کرتا ہوا کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ تاج دین نے ساری بات سنانے کے بعد کہا، سرکار، اگر میں نے رانا صاحب کے سامنے منگنی توڑنے کی بات کی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بات رانا صاحب کی عزت پر حملہ کرنے کے برابر ہوگی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، اس وقت صبح کے 8 بجے تھے۔ ایک بات اور بھی ہے جی، تاج دین نے تامل کرتے ہوئے کہا۔ اس روز آپ نے شرط کے بارے میں پوچھا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ رانا صاحب نے ایک شرط بھی لگائی ہے۔ کیا شرط ہے؟ ایک بندہ ماننے کی شرط ہے۔ کھل کر ساری بات بتاؤ۔ رانا صاحب نے کسی سرفراز کا نام لیا تھا، اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ شاید یہ وہی سرکاری افسر ہے جس کی آپ نے بات کی تھی۔ رانا صاحب نے اسے لاہور سے بلوایا ہے۔ وہ اس بندے کو میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے پولیس سے بچا لیں گے۔ اور اس بندے کو قتل کس طرح کرنا تھا؟ جب وہ حویلی سے فارغ ہو کر لاریوں کے اڈے کی طرف روانہ ہوتا تو میں سائیکل پر اس کے پیچھے لگ جاتا اور موقع دیکھ کر چھرے سے اس پر حملہ کر دیتا۔
حملہ کرنے سے پہلے میں منہ پر ڈھاٹا باندھ لیتا۔ جاگیردار اسے حویلی کے اندر بھی قتل کر سکتا تھا، میں نے سوچا، لیکن وہ اس وجہ سے محتاط تھا کہ سرفراز سرکاری افسر تھا اور اس کے قتل سے اچھا خاصا اسکینڈل بن سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور میرے ذہن میں آئی، بلکہ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تاج الدین، تم سیدھے ہی نہیں بے وقوف بھی ہو، میں نے کہا۔ کہاں تم اور کہاں جاگیردار کی بیٹی؟ جاگیردار تمہارے جیسے نوجوان کو اپنی بیٹی کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ پر سرکار، اس نے منگنی کی ہے، سب کچھ راضی خوشی ہوا ہے۔ جانتے ہو ہوتا کیا؟ تم اپنے آپ کو جاگیردار کا جوائی سمجھتے ہوئے دن دہاڑے سرفراز حسین کو قتل کر دیتے اور ہم تمہیں گرفتار کر لیتے۔ اس کے بعد رانا صاحب تھانے میں آ کر تمہارے سر پر چھترول کرتے اور تمہارے خلاف خود کھڑے ہو کر پرچہ کٹواتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان کے کہنے پر بندہ قتل کر دوں اور وہ میرے خلاف پرچہ کٹوا دیں؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جاگیردار کو جوائی سے پہلے ایک بے وقوف قاتل کی ضرورت ہے۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم یہ حماقت کر بیٹھتے تو شادی کا ایک امیدوار قبر میں اور دوسرا جیل میں پہنچ جاتا، پھر جاگیردار اطمینان سے بیٹی کی شادی کر دیتا۔ اچھا جی، اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ بات میرے دماغ میں نہیں آئی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم سیدھے حویلی جاؤ اور ملنگ کی ساری باتیں جاگیردار کو بتا دو، پھر دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد حویلی پہنچتا ہوں، اور اس ملاقات کا ذکر نہ کرنا۔ تاج الدین سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے نصف گھنٹے بعد میں بھی حویلی پہنچ گیا۔ وہاں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ منصب علی کار میں کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اکرم علی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ 3 آدمی پچھلی سیٹ پر تھے۔ ان میں منصب علی کا چھوٹا بھائی فرمان علی اور تاج الدین بھی تھا۔ منصب علی نوکروں کو چیخ چیخ کر حکم دے رہا تھا۔ تاج الدین کے چہرے پر مسکینی نظر آ رہی تھی اور وہ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرمان علی اور اکرم علی کے کندھوں پر ہولسٹر نظر آ رہے تھے۔ گاڑی گیٹ کے قریب کھڑی تھی اور انجن اسٹارٹ تھا۔ میں نے اکرم علی سے پوچھا، کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے بڑی بے نیازی سے میری طرف دیکھا، بولا، سور کا شکار کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز پایا جاتا تھا۔ اتنے میں منصب علی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف آیا اور مجھے دیکھ کے ذرا سا ٹھٹکا۔ ملک صاحب، آپ کل کسی وقت آئیں، اس نے کہا۔ ہم ذرا لائل پور تک جا رہے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ کار کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا اور بیٹے سے کہا، چلو اے پتر، امید ہے کہ بس زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ کار کے پچھلے ٹائروں نے مٹی اڑائی اور وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے اس ملازم کی طرف دیکھا جو گیٹ بند کر رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا باریش شخص تھا اور مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا نام غالباً رحمت علی تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور لسی پانی کا پوچھا۔ لسی پانی پھر صحیح، میں نے کہا۔ رانا صاحب بڑی جلدی میں تھے، کس کے پیچھے گئے ہیں؟ پتہ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ کسی ملنگ کی بات کر رہے تھے۔ میرے لیے اتنا اشارہ ہی کافی تھا۔ واضح طور پر منصب علی کے کسی کارندے نے ملنگ کو بس میں سوار ہوتے دیکھ لیا تھا اور اب وہ لوگ اس کے پیچھے گئے تھے۔ اس اندازے کی منصب علی کی اس بات سے تصدیق ہوتی تھی کہ بس زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ چونکہ وہ لوگ ہتھیار ساتھ لے کر گئے تھے، اس لیے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ میں چند ایسے لوگوں سے رابطہ رکھتا تھا جن کے پاس کاریں تھیں اور جن سے بوقت ضرورت ڈرائیور سمیت کار مل جاتی تھی۔ میں فی الفور ایسے ہی ایک شخص کے پاس گیا اور اسے کار طلب کی۔ وہ تھوڑے سے پس و پیش کے بعد راضی ہو گیا اور چونکہ اس کا ڈرائیور اس وقت موجود نہیں تھا، اس لیے اس کو خود میرے ساتھ جانا پڑا۔ میں نے تھانے سے ایک ASI اور ایک سپاہی کو ساتھ لے لیا۔ لاریوں کے اڈے سے پتہ چلا کہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے ایک ملنگ لاہور جانے والی بس پر سوار ہوا تھا۔ حالانکہ منصب علی نے لائل پور جانے کی بات کی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے چکر دیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ سب کی یہی رائے تھی کہ ہمیں لاہور کی طرف جانا چاہیے۔
اس زمانے میں سڑکیں اتنی اچھی نہیں تھیں، مرمت کا انتظام بھی ناقص تھا۔ ایک وقت میں ایک ہی گاڑی سڑک پر چل سکتی تھی۔ کراس یا اوورٹیک کے وقت دونوں گاڑیوں کے آدھے پہیے کچے میں اتارنے پڑتے تھے اور یہ چیز حادثات کا سبب بھی بنتی تھی۔ ہماری کار کے مالک کا نام انور خان تھا اور وہ خاصا محتاط ڈرائیور تھا۔ تقریباً 10:30 بجے ہمیں کچھ فاصلے پر لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ آس پاس چند گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ اس وقت ہم لاہور چنیوٹ روڈ پر سفر کر رہے تھے۔ انور خان کار کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اور حادثہ بھی معمولی نہیں لگتا، ایس آئی نے کہا۔ میرے دل میں کئی قسم کے خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ جائے حادثہ کے قریب پہنچ کر میں نے کار رکوائی اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہم باہر آ گئے۔ حادثہ ایک بس، ٹرک اور کار کے درمیان ہوا تھا۔ کار سڑک سے 50 گز دور ایک کھائی میں پڑی تھی اور جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس کے پنجر میں سے ہلکا ہلکا سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ سڑک کے کنارے پر 3 لاشیں چادروں سے ڈھکی پڑی تھیں اور لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر رہے تھے۔ قریبی علاقے کی پولیس ہمارے پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچی تھی اور ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھی۔ تفتیشی افسر ایک سب انسپکٹر تھا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف کرانے کے بعد حادثے کے بارے میں پوچھا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، سب انسپکٹر نے کہا۔ یہ آپ کے علاقے کے جاگیردار رانا منصب علی کی کار ہے۔ جاگیردار خود بھی کار میں موجود تھا۔ 3 آدمی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ کیا جاگیردار بھی ہلاک ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ بچ گیا ہے، لیکن شدید زخمی ہے۔ دوسرے زخمی کا نام تاج الدین ہے۔ دونوں کو ہم نے اسپتال پہنچا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اکرم علی اور اس کا چچا فرمان علی ہلاک ہو گئے ہیں۔ تیسرے آدمی کا نام عطا محمد معلوم ہوا ہے۔ وہ جاگیردار کا باڈی گارڈ بتایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لاشوں پر نظر ڈالی۔ جیسے ہی میں نے پہلی لاش کے چہرے سے چادر ہٹائی، آس پاس کھڑے ہوئے لوگ بے اختیار استغفر اللہ کا ورد کرنے لگے۔ لاشوں کے چہرے جل کر مسک اور بھیانک ہو چکے تھے۔ بس کے مسافروں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جاگیردار کی کار دھول اڑاتی ہوئی بس کے پیچھے پہنچی اور زور زور سے ہارن بجانے لگی۔ ڈرائیور نے یہ جان کر کہ کار آگے نکلنا چاہتی ہے راستہ دے دیا، لیکن کار آگے نکلنے کے بجائے بس کے برابر پہنچی اور اس کی سواریاں بس کو روکنے کا اشارہ کرنے لگیں۔ بس ڈرائیور پٹھان تھا۔ اس نے کہا، ہم یہ سمجھا کہ یہ لوگ کوئی سواری بس میں بٹھانا چاہتا ہے، اسی لیے ہم نے بس روکنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ اسلحہ مسئلہ نکال رہا ہے۔ ہم سمجھ گیا کہ ان کا نیت اچھا نہیں ہے۔ ہم نے ایک دم ایکسیلیٹر دبایا۔ مسافر لوگ نے بھی شور مچایا کہ گاڑی مت روکو، گاڑی مت روکو۔ ہم نے بس کو تیز کیا، کار بھی تیز ہو گیا اور بس کو سائڈ میں دبانے کا کوشش کیا۔ آگے بیٹھا ہوا چودھری نے ہم کو گالی نکالا اور پستول دکھایا۔ ادھر سے ٹرک آ گیا۔ ہم نے رفتار کم کیا، کار کا رفتار تیز ہو گیا۔ پھر یکدم دھماکہ ہوا اور یہ کار کلا بازی کھاتا ہوا کھڈے میں چلا گیا اور ٹنکی میں آگ لگ گیا۔ دیگر مسافروں نے بتایا کہ ایک آدمی نے جان پر کھیل کر کار کی 2 سواریوں کو باہر نکالا۔ اس کے بعد آگ نے کار کو پوری طرح لپیٹ میں لے لیا اور دیگر سواریوں کو نہیں نکالا جا سکا۔ لوگ جلتی ہوئی کار پر مٹھیاں بھر بھر کر مٹی ڈالتے رہے، مگر آگ اپنا کام مکمل کر کے ہی بجھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بس میں کوئی ملنگ بھی تھا؟ ایک ملنگ تھا تو صحیح، ایک بوڑھے نے جواب دیا۔ وہ میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے صرف ایک دفعہ کار کی طرف دیکھا تھا، اس کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھتا رہا تھا۔ میں نے اسے تلاش کروایا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ حادثے کے وقت وہاں موجود تھا۔ ایک نوجوان نے کہا، جب آگ بجھ گئی اور لوگ جلی ہوئی لاشیں نکالنے لگے تو ملنگ اس طرف جھاڑیوں میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس طرف سے عجیب سی آواز سنی۔ میں اس طرف گیا اور دیکھا کہ ملنگ سجدے میں پڑا ساروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے جھاڑیوں کے پیچھے جا کر دیکھا مگر ملنگ وہاں موجود نہیں تھا، البتہ تھوڑی سی جگہ صاف کی ہوئی نظر آ رہی تھی۔
ہم نے آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا، ملنگ کا کوئی نشان نہیں ملا۔ وہاں سے ہم اسپتال گئے اور زخمیوں کے بارے میں پوچھا۔ منصب علی بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اسے لاہور بھجوانے کا انتظام کر رہا تھا۔ جاگیردار کے بچنے کی امید بہت کم نظر آتی ہے۔ اس نے مزید کہا، اس کی دونوں ٹانگیں بری طرح فریکچر ہو گئی ہیں۔ اگر یہ بچ بھی گیا تو اپنے پیروں پر نہیں چل سکے گا۔ میں نے پوچھا، تاج الدین کا کیا حال ہے؟ وہ ہوش میں ہے۔ اسے نسبتاً کم چوٹیں آئی ہیں۔ اسے 5-6 روز کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا۔ آپ اسے مل سکتے ہیں۔ ہم نے ایمرجنسی وارڈ میں تاج الدین کو دیکھا۔ اس کے بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور وہ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ تاج الدین کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ خدا نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا، اس نے خولے سے کہا۔ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، یہ مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ سب نے مجھے منع کیا تھا کہ جاگیردار کی بیٹی سے رشتہ نہ کرنا، لیکن میں نہیں مانا تھا۔ میرے گھر والوں کو بتا دیں کہ سب خیر ہے، میں 2-4 دن کے بعد گھر پہنچ جاؤں گا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ رانا منصب علی گو کے بچ گیا، مگر آدھا ہو کر گھر پہنچا۔ ڈاکٹروں نے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی تھیں۔ اس کے چہرے کا بایاں حصہ جھلس گیا تھا اور وہ بہت مشکل سے اٹک اٹک کر بات کرتا تھا۔ حویلی اور زمینوں کا سارا انتظام جاگیردانی نے سنبھال لیا تھا۔ اس سانیہ نے اس پر گہرا اثر کیا تھا۔ اس نے تمام بدمعاش قسم کے کارندوں کو نکال دیا تھا جو جاگیردار کے اشارے پر غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ واضح طور پر وہ دل کی نرم اور نیک عورت تھی، مگر جاگیردار کے سامنے اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ 4 مہینے تک میو اسپتال لاہور میں زیر علاج رہنے کے بعد جب جاگیردار حویلی پہنچا تو میں اسے ملنے گیا۔ وہ برآمدے میں ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور بالکل پہچانا نہیں جاتا تھا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ وہ 3 دفعہ منہ چلاتا تو مشکل سے ایک لفظ ادا کر پاتا۔ تاج الدین نے منگنی توڑ دی تھی اور ہر شخص شکیلہ سے رشتہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ جاگیردانی اس بات کی وجہ سے بڑی پریشان تھی۔ اس نے علیحدگی میں مجھ سے اس بات کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی بیٹی کے لیے لاہور سے جو رشتہ آیا تھا اس کا کیا بنا؟ حادثے سے 2-4 دن پہلے رانا صاحب نے انہیں بلوایا تھا، مگر وہ لوگ نہیں آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رانا صاحب نے ان کو کیوں بلوایا تھا؟ رشتے کی بات آگے بڑھانے کے لیے ہی بلوایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ رانا صاحب آپ کو اپنا بھید نہیں دیتے تھے۔ میں نے کہا، آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ اس وقت رانا صاحب شکیلہ کی تاج الدین سے منگنی کر چکے تھے۔ یہ تو آپ صحیح کہتے ہیں۔ رانا صاحب نے مجھ پر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا تھا، نہ مجھ سے کسی بات میں مشورہ لیتے تھے اور نہ ہی دل کی باتیں بتاتے تھے، لیکن اب وہ بات نہیں رہی۔ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے سرفراز کا پس منظر معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا، لاہور والے اب بھی رشتے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر آپ کہیں تو میں ان کو پیغام بھجوا دوں؟ آپ فوراً پیغام بھجوا دیں۔ جاگیردانی سے باتیں کرنے کے بعد میں منصب علی کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اٹک اٹک کر پوچھا کہ اس کی بیوی کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، بیٹی کے رشتے کے بارے میں فکر مند ہے، ہو جائے گا۔ اس نے اوپر دیکھا، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں ملک صاحب، میری تو نسل ہی ختم ہو گئی۔ رانا صاحب، سب قدرت کے کھیل ہیں، میں نے کھل کر کہا۔ آپ بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دینا چاہتے تھے، اب دیکھ لیں، بیٹی کے سوا آپ کا کوئی نہیں بچا۔ ملک صاحب، جو مرضی چاہے کہہ لو، وہ جاگیردار مر گیا جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا۔ سنا ہے کہ آپ نے حادثے سے پہلے لاہور والوں کو پیغام بھجوایا تھا؟ ہاں، بھجوایا تھا۔ میں اس کتے کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ وہ محمد شفیع کا بیٹا ہے، میرے دشمن کا بیٹا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ لولے لنگڑے کا کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ سرفراز کا رشتہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ مجھے اب ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔
نہیں ہے، رشتہ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں تو فی نار جہنم۔ تبھی شوکت بانو ایک ٹرے لیے ہوئے برآمدے میں داخل ہوئی اور بولی، ایسی باتیں کرنا آپ چھوڑ دیں، خدا کا شکر کریں جس نے آپ کو جلتی ہوئی آگ سے بچایا ہے۔ کیا بچایا ہے؟ لولا لنگڑا کر دیا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ادھر ہی ختم ہو جاتا، اس جہنم سے تو بچ جاتا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ خدا نے آپ کو گناہ بخشوانے کا موقع دیا ہے۔ جہنم کی آگ اس معذوری سے زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، منصب علی نے اوپر کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میرے گناہ معاف کر۔ میں نے محسوس کیا کہ حادثے نے اس کے دماغ پر بھی اثر کیا تھا۔ وہ کبھی غصے میں آ جاتا اور کبھی اچانک نرم پڑ جاتا۔ ملک صاحب، اس ملنگ سے ملنے کو بڑا دل چاہتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، کبھی نظر آئے تو اسے میرے پاس ضرور لائیں۔ آپ تو اس کو ختم کرنے گئے تھے۔ اس کی ایک بات مجھے بہت یاد آتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بندے کو اللہ سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اللہ سے لڑتا رہا۔ اس ملنگ کو ضرور میرے پاس لائیں، وہ گانا بہت اچھا گاتا ہے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ منصب علی ہر ملنے والے سے ملنگ کا ذکر کرتا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی اس ملنگ سے ملنا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک سپاہی نے بتایا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے ملنگ کو ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ فوراً واپس جائے اور ملنگ کو تھانے لے آئے۔ وہ 15-20 منٹ کے بعد ملنگ کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ لڑکی بھی تھی۔ میں نے گہری نظر سے ملنگ کا جائزہ لیا۔ اس نے صاف ستھرا چوغا پہن رکھا تھا، بال لمبے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی کشش تھی۔ وہ ان چرسی ملنگوں سے بہت مختلف تھا جن کے جسم سے میل پسینے کی بو آتی ہے اور بال جٹاؤں جیسے ہوتے ہیں۔ اس کا جسم صاف تھا اور داڑھی اور بالوں میں بڑے سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ سلام سرکار، اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ فقیر حاضر ہے۔ لڑکی نے بھی ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، تم جب بھی بستی میں آتے ہو کوئی تباہی ساتھ لے کر آتے ہو، بات کیا ہے؟ حق اللہ، اس نے نعرہ لگایا۔ سرکار، تباہی بندے کے عملوں کے ساتھ آتی ہے اور اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ میں تو اپنے مولا کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ جب سے تم نے جاگیردار کی حویلی میں قدم رکھا ہے تب سے ادھر بربادیوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں۔ سب میرے مولا کے کھیل ہیں۔ جاگیردار تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ اچھا جی، کبھی ادھر کا بھی پھیرا لگا لیں گے۔ ہم سیلانی آدمی ہیں، اللہ کی دھرتی پر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے جاگیردار سے کچھ کام ہے۔ جیسے سرکار کی مرضی، اس نے سر جھکا لیا۔ پر حویلی میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ مہمان؟ میں نے حیرانی سے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہم ایک ہی ٹرین سے اترے تھے، وہ حویلی چلے گئے، ہم خدا کی مخلوق کو دیکھتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، جاگیردار کے مہمانوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ہم 15-20 منٹ کے اندر حویلی پہنچ گئے۔ منصب علی برآمدے میں اپنی ویل چیئر پر بیٹھا غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ نوکروں کو آوازیں بھی دے رہا تھا مگر کوئی اس کی آوازوں پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ بس اس کی کسر رہ گئی تھی۔ اس نے ملنگ کو دیکھ کر کہا، اب اس حویلی پر میرے دشمن راج کریں گے؟ ملنگ نے حق اللہ کا نعرہ لگانے کے بعد کہا، منصب علی، تو نے اللہ سے لڑائی بند نہیں کی؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تجھے عقل نہیں آئی؟ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی راج نہیں کر سکتا۔ تم سے بعد میں بات ہوگی، منصب علی نے کہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ ملک صاحب، اندر والوں کو گرفتار کریں، فوراً گرفتار کریں، وہ میرے بیٹوں کے قاتل ہیں۔ اتنے میں جاگیردارنی باہر آئی اور منصب علی کے منہ میں لڈو ٹھوستے ہوئے بولی، مبارک ہو، شکیلہ کی منگنی ہو گئی ہے۔ منصب علی نے لڈو منہ سے نکال دیا، بولا، مجھے یہ منگنی منظور نہیں ہے، وہ قاتل ہے۔ نہ کریں منظور۔ شوکت بانو نے سر جھٹکا اور مٹھائی کا ڈبہ میری طرف بڑھایا۔
ملک صاحب آپ بھی کھائیں۔ میں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا لے لیا۔ منصب علی غصے سے بولے چلا جا رہا تھا، لیکن وہ کہرے درویش برجانے درویش والی بات تھی۔ جاگیردانی اس کی باتوں کی بالکل پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ ملنگ اور اس کی لڑکی کی طرف بڑھایا۔ لے ملنگ تو بھی کھا، اس نے کہا۔ خدا نے تیری بات پوری کر دی، وہیں رشتہ ہوا جہاں تو نے کہا تھا۔ ملنگ نے خود بھی مٹھائی کھائی اور اپنی بیٹی کو بھی دی۔ واہ مولا واہ، اس نے مٹھائی کھانے کے بعد کہا، تو کسی کو تخت پر بٹھا دیتا ہے اور کسی کا تختہ کر دیتا ہے۔ حق اللہ، حق حق، نیچے والوں کو اوپر اور اوپر والوں کو نیچے کر دیتا ہے۔ تیری شان نرالی ہے۔ ملک صاحب آپ نے میری بات نہیں سنی، منصب علی نے کہا۔ ان سب کو نکالیں یہاں سے، تو بھی نکل جا ملنگا۔ رانا صاحب اس کو تو آپ بہت یاد کرتے تھے۔ یہ پرانی بات ہے۔ جاگیردانی اندر چلی گئی۔ اندر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ایک وجیح اور دراز قد نوجوان باہر آیا۔ وہ سفید شرٹ اور براؤن پتلون میں ملبوس تھا۔ گلے میں سیاہ رنگ کی ٹائی تھی جس پر سنہرے رنگ کی پتیاں بنی ہوئی تھیں۔ نوجوان کی پیشانی کشادہ اور رنگت سرخ و سفید تھی۔ اس کے چہرے سے ذہانت ٹپک رہی تھی۔ ملک صاحب مجھے سرفراز کہتے ہیں۔ اس نے سلام کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ چچی جان نے آپ کا تعارف کرا دیا ہے۔ جاگیردار نے قہر آلود نظروں سے سرفراز کی طرف دیکھا، بولا، میں کہتا ہوں میری حویلی سے نکل جا۔ میں نے سرفراز سے ہاتھ ملایا اور کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جاگیردار صاحب آپ سے کیوں ناراض ہیں؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، سرفراز نے کہا اور جاگیردار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، چاچا جی حوصلہ کریں، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ قدرت نے آپ کے ہاتھ سے اختیار چھین لیا ہے۔ غصہ کر کے اپنا جی نہ جلائیں، منگنی ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کا داماد اور اس حویلی کی عزت ہوں۔ تو ڈاکو ہے، جاگیردار نے کپ کپاتی آواز میں کہا، لٹیرا ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ملنگ نے کہا۔ منصب علی اور غصہ کر، چیخ چیخ کر گالیاں نکال۔ تیری باتیں سن کر میرا جی ٹھنڈا ہو رہا ہے، پر خدا سے لڑائی نہ کر۔ جس کام میں خدا کی مرضی شامل ہو اس کام میں کوئی شخص روک نہیں ڈال سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھک سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور حویلی کے کسی دور افتادہ حصے سے ڈھولک کی تھاپ پر شادی بیاہ کے گانوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ملنگ نے کہا، منصب علی میں تجھے ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو سناؤ، نہیں تو اللہ بیلی۔ تیری کہانی سن کر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ شاید میری کہانی سن کر تجھے روشنی نظر آ جائے۔ منصب علی چپ ہو گیا۔ منصب علی میرا نام محمد حیات ہے۔ محمد حیات؟ منصب علی چونکا۔ کون سا محمد حیات؟ یہ 20 سال پرانی بات ہے، محمد حیات نے کہا۔ میری بیوی کا نام نسیم بی بی تھا، وہ حاملہ تھی۔ منصب علی وہ رات یاد کر جب تو نے اپنے بدماشوں کے ساتھ محمد شفیع کے گھر پر دھاوا بولا تھا۔ تم لوگوں نے ہمیں باندھ کر ڈال دیا اور ہماری عورتوں کو بے لباس کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز بھرا گئی۔ میری معصوم بیوی نے اپنی عزت بچانے کے لیے تیرے ہاتھ پر کاٹ لیا تھا اور تو نے؟ محمد حیات نے کہا، میری بیوی کا نام نسیم بی بی تھا، وہ حاملہ تھی۔ منصب علی وہ رات یاد کر جب تو نے اپنے بدماشوں کے ساتھ محمد شفیع کے گھر پر دھاوا بولا تھا۔ تم لوگوں نے ہمیں باندھ کر ڈال دیا اور ہماری عورتوں کو بے لباس کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز بھرا گئی۔ میری معصوم بیوی نے اپنی عزت بچانے کے لیے تیرے ہاتھ پر کاٹ لیا تھا اور تو نے اسے زمین پر گرا کر اس کے پیٹ پر اپنا پیر رکھ دیا تھا۔ منصب علی جب میں اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میری بیوی نے تیرے پیر کے نیچے دم توڑ دیا تھا، لیکن آج مجھے وہ پیر نظر نہیں آ رہا۔ دیکھ خدا نے تیرے دونوں پیر کاٹ دیے۔ بتا کہاں ہیں وہ ظالم پیر
جنہیں تو بے گناہوں کو کچلنے کے لیے استعمال کرتا تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ثانیہ کے بعد وہ تقریباً پاگل ہو گیا تھا اور بھوکا ننگا بستی کی گلیوں میں پھرتا رہتا تھا۔ ایک دن بستی میں ایک مداری آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس مداری کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس نے محمد حیات کو اپنا فن سکھانا شروع کر دیا۔ وہ اسے اپنا داماد بنانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی 5 بیٹیاں تھیں اور 5 ہی کنواری تھیں۔ لیکن محمد حیات شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تاہم اس نے مداری سے بہت سے شعبدے سیکھ لیے تھے اور نگر نگر تماشے دکھاتا۔ اسے جو پیسے ملتے مداری کی جھولی میں ڈال دیتا اور فارغ وقت میں جنگل کی طرف نکل جاتا۔ اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ جاگیردار سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کی عورتوں کو بھی اسی طرح بے لباس کر کے ذلیل کرنا چاہتا تھا جس طرح اس کی بیوی اور دوسری عورتوں کو کیا گیا تھا، مگر اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ کمزور اور بے بس تھا۔ خانہ بدوشوں کی جس بستی میں وہ مداری کے ساتھ رہتا تھا، اس میں کچھ چور اچکے بھی تھے۔ وہ بھیک بھی مانگتے تھے اور موقع پا کر چوریاں بھی کرتے تھے۔ محمد حیات نے ان سے چوریاں کرنے کے گر سیکھ لیے اور 3 وارداتیں بھی کیں۔ دراصل اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ترتیب دے کر جاگیردار سے انتقام لے سکتا تھا، لیکن وہ اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ وہ فطرتاً نیک طبیعت تھا اور قتل و غارت گری ناپسند کرتا تھا۔ دوسری روک یہ بنی کہ خانہ بدوش نوجوان بزدل تھے۔ وہ صرف چوریوں میں ماہر تھے، ڈکیتیاں ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ محمد حیات 1.5-2 سال تک خانہ بدوشوں کے ساتھ رہا۔ ایک دن مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں ایک آواز آئی۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، اور مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ بات محمد حیات کے دل کو لگ گئی۔ اس نے خانہ بدوشوں کا ڈیرا چھوڑ دیا اور ایک خانقاہ پر چلا گیا۔ وہاں روزانہ لنگر پکتا تھا اور کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ محمد حیات نے خانقاہ کے قریب ایک جھگی بنا لی اور روزانہ رات کو جنگل میں جا کر جاگیردار کے لیے بد دعا کرتا۔ وہ سجدے میں گر جاتا اور رو رو کر جاگیردار کی تباہی اور بربادی کی بد دعا کرتا۔ پھر وہ ہر تیسرے مہینے جاگیردار کی حویلی پر اپنی بد دعا کا اثر دیکھنے آتا، مگر حویلی کی شان و شوکت میں کوئی فرق نظر نہ آتا۔ اس طرح بد دعا کرتے کرتے 5 سال گزر گئے، مگر بد دعا قبول نہ ہوئی، یہاں تک کہ محمد حیات خدا کے وجود سے بدظن ہونا شروع ہو گیا اور خدا کی شان میں نازیبا کلمات زبان پر لانے لگا۔ ایک رات اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ چند قدم کے فاصلے پر ایک سفید ریش بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے جوان؟ بوڑھے نے اسے اپنی طرف متوجہ پا کر کہا، تم مجھے بہت دکھی معلوم ہوتے ہو۔ دکھی نہ ہوتا تو اس ویرانے میں کیوں ماتھا رگڑتا؟ میں 3 دن سے تمہارے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا، سو میں تم سے بات کرنے کے لیے ادھر آ گیا۔ بزرگوں، آپ 3 دن میرا رونا برداشت نہیں کر سکے، مگر خدا کو تو ابھی تک مجھ پر ترس نہیں آیا۔ میں 5 سال سے اسی جنگل میں فریاد کر رہا ہوں۔ میں نے ایک مولوی کو یہ کہتے سنا کہ خدا مظلوم کی بد دعا ضرور قبول کرتا ہے، پر میری بد دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ برخوردار، قصہ کیا ہے؟ تم کس کے حق میں بد دعا کر رہے ہو؟ محمد حیات نے مختصر الفاظ میں جاگیردار کے ظلم کا قصہ سنا دیا۔ بوڑھے نے توجہ سے پوری بات سنی، پھر پوچھا، تم کیا بد دعا کرتے ہو؟ میں خدا سے کہتا ہوں کہ اے خدا، جاگیردار کو کمزور اور بے بس کر دے، مجھے زور آور کر دے، اور جاگیردار اور اس کی عورتوں کو اسی طرح میرے بس میں کر دے جس طرح تو نے ہمیں اور ہماری عورتوں کو جاگیردار کے بس میں کر دیا تھا، تاکہ ہم جاگیردار اور اس کی عورتوں سے وہی سلوک کریں جو اس نے ہمارے ساتھ اور ہماری عورتوں کے ساتھ کیا تھا۔ جوان، تمہاری یہ دعا تو 100 سال میں بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو کیا خدا مظلوم کی بد دعا قبول نہیں کرتا؟ کیا اس مولوی نے جھوٹ بولا تھا؟ خدا مظلوم کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن تم غلط دعا کر رہے ہو۔
تم خدا سے ظلم کرنے کا اختیار مانگ رہے ہو۔ ظلم جاگیردار نے کیا تھا، تم اس کی عورتوں پر ظلم کرنے کی طاقت خدا سے مانگ رہے ہو۔ خود سوچو، خدا یہ دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ محمد حیات سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر کے بعد بولا، یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، جاگیردار کی عورتوں کا اس ظلم میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ میری توبہ، آج کے بعد میں یہ دعا نہیں کروں گا۔ تمہاری بددعا میں مجھے کچھ اور بھی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، بوڑھے نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم کام کیا کرتے ہو اور تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تم نے دوبارہ شادی نہیں کی؟ میں نے دوبارہ شادی نہیں کی، کام میں کوئی کرتا نہیں، کھانا خانقاہ سے مل جاتا ہے اور ادھر ہی ایک جھکی میں پڑا رہتا ہوں۔ خدا کی عبادت کرتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو؟ روزہ رکھتے ہو؟ نہیں جی، یہ کام بھی کبھی نہیں کیا۔ نماز ویسی بھول بھال گئی ہے، روزہ کبھی نہیں رکھا۔ تمہاری دعا میں 5 رکاوٹیں ہیں، تمہارا لباس بھی گندا ہے اور جسم بھی گندا ہے، اور چونکہ تم عبادت نہیں کرتے اس لیے تمہاری روح بھی گندی ہے۔ خدا پاک اور صاف بندوں کی دعائیں سنتا ہے، کوئی اس پاک سے جو دل لگا دے، کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو ہر وقت پاک صاف رہو، خدا کی عبادت کرو، اپنی محنت کی روزی کھاؤ، اور ہو سکے تو شادی بھی کر لو۔ بوڑھے کی باتوں کا محمد حیات پر بہت اثر ہوا۔ اس نے کہا، آج سے آپ میرے مرشد ہیں، مجھے اپنے ساتھ ہی لے چلیں۔ دیکھو برخوردار، میں ایک معمولی سبزی فروش ہوں، بوڑھے نے کہا۔ میرا نام نعمت اللہ ہے، میں نہ تو مرشد ہوں اور نہ ہی کوئی بزرگ، بس اللہ کا ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو بڑی خوشی سے میرے ساتھ چلو۔ محمد حیات بوڑھے نعمت اللہ کے ساتھ ہو لیا۔ اس دن کے بعد سے اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ وہ بوڑھے کی دکان پر کام کرتا اور ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتا۔ اس کی محنت سے نعمت اللہ کے کاروبار میں خوب ترقی ہوئی۔ چند سال کے بعد نعمت اللہ نے اپنی بیٹی سے محمد حیات کی شادی کر دی، جس سے ایک لڑکی اور 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ لڑکوں کو اس نے کاروبار میں لگا دیا اور لڑکی کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا۔ وہ اکثر رات کو جنگل میں نکل جاتا اور جاگیردار کے لیے بد دعا کرتا۔ یوں 10-11 سال اور گزر گئے۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک باغ میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ محمد شفیع کا بیٹا سرفراز بھی ہے۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ جاگیردار اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ باغ میں نمودار ہوتا ہے۔ پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جاگیردار اپنی مرضی سے ادھر نہیں آ رہا، بلکہ اس کی بیوی اور بیٹی اسے کھینچ کر لا رہی ہیں۔ قریب پہنچ کر تینوں رک جاتے ہیں۔ جاگیردار کسی ضدی بچے کی طرح گھاس پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جاگیردارنی اس کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اس کی پگڑی اتار کر سرفراز کے سر پر رکھ دیتی ہے اور بیٹی کو سرفراز کے سامنے بیٹھنے کا حکم دیتی ہے۔ تبھی محمد حیات دیکھتا ہے سرفراز کا سایہ بہت دور تک پہنچا ہوا ہے۔ محمد حیات نے یہ خواب اپنی سسر نعمت اللہ کو سنایا اور تعبیر پوچھی۔ محمد حیات، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، نعمت اللہ نے خواب سننے کے بعد کہا۔ سرفراز کی شادی جاگیردار کی بیٹی سے ہوگی اور وہ جاگیردار کی ساری جائیداد اور عزت کا مالک بن جائے گا۔ تم سرفراز کو تلاش کرو اور اس کو یہ خوشخبری سناؤ۔ سرفراز سے بچھڑے ہوئے تو مدت ہو گئی ہے، محمد حیات نے کہا، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا۔ حیات پتر، بندے کا کام کوشش کرنا ہے، مشکل آسان کرنا مولا کا کام ہے۔ تم بستی بستی گھومتے پھرتے ہو، اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور لوگوں سے پوچھتے رہو، بچھڑے یار ملانے والا اوپر بیٹھا ہے۔ بس محمد حیات نے اسی دن سے سرفراز کی تلاش شروع کر دی۔ چند ماہ کے بعد اس نے اخبار میں سرفراز کی تصویر دیکھی۔ وہ تصویر سرفراز کی ایک اعلیٰ کامیابی کے سلسلے میں چھپی تھی۔ اس کے بعد تلاش کا کام آسان ہو گیا۔ محمد حیات لاہور پہنچا اور اخبار کے دفتر سے سرفراز کا پتہ حاصل کر کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں بڑے اتفاق سے ملے اور دیر تک پرانی یادیں تازہ کرتے رہے۔ محمد حیات نے
سرفراز کو خواب سنایا اور اسے کہا کہ وہ اپنے گھر کی کسی عورت کو رشتے کا پیغام دے کر منصب علی کی حویلی بھیجے۔ سرفراز کو یہ بات ناممکن لگتی تھی، پھر اس نے اپنے ملنگ دوست کے اصرار پر اپنی پھوپھی اور اس کی بہو کو منصب علی کی حویلی بھیج دیا۔ ماں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ منصب علی اسے پہچان لے گا، لیکن جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، محمد حیات ملنگ کی حیثیت سے حویلی جا چکا تھا اور جاگیردار کو مہمانوں کی آمد سے مطلع کر چکا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا ذکر آپ پہلے ہی سن چکے ہیں، لیکن اس اصرار سے پردہ نہ اٹھ سکا کہ شمشیر اور مختار علی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ ان کی موت میں انسانی ہاتھ کا دخل تھا یا وہ قدرت کے عجیب کاموں میں سے ایک کام تھا؟ مجھے زیادہ سرفراز پر شک تھا اور میں نے اس سے پوچھ گچھ بھی کی، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جن تاریخوں میں یہ دونوں قتل ہوئے تھے، انہی تاریخوں میں وہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر تھا اور دفتر کا اسٹاف اس بات کا گواہ تھا۔ منصب علی نے بڑی خاموشی سے محمد حیات کی کہانی سنی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی ندامت نظر آ رہی تھی۔ طویل خاموشی کے بعد اس نے ملنگ محمد حیات سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری دعاؤں کے نتیجے میں ہوا ہے؟ محمد حیات اٹھتے ہوئے بولا، منصب علی، میں تو بہت گناہ گار بندہ ہوں، پر تیرے ظلم نے میری دعاؤں میں اثر پیدا کر دیا تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جاگیردانی نے تیری پگڑی اتار کر سرفراز کے سر پر رکھ دی ہے اور تیری بیٹی اس کے سائے میں چلی گئی ہے؟ اگر تجھے اب بھی خدا کی قدرت نظر نہیں آتی تو پھر آئے گی بھی نہیں۔ آئے بھی اکیلا، جائے بھی اکیلا، 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کا میلہ۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گاتا ہوا گیٹ کی طرف چل دیا۔